السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ فارغ ہو چکے ہیں بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلباء طالبات، میں نے خطاب کو اس واسطے چینج کیا کہ اب یہ بیانیہ انداز سے درس کی طرف مڑ رہا ہے اور یہ گفتگو خاص درسیہ انداز میں کروں گا، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کا نوٹس بھی بنائیں جہاں تک ہو سکے، تاکہ آپ لوگوں کو اگلے بڑے بڑے علماء کے دروس اگر آپ سنیں گے نیٹ پر بھی، یا اگر کوشش کریں گے کہیں یونیورسٹی پڑھنے میں، تو آپ کو وہ نوٹس بہت کام آئیں گے۔ یہی بیس ہے، یہی ابتدا ہے، کہیں بھی پڑھیں، لیکن اس کے بعد کی کتابیں بھی سمجھنے کے لیے اس کو ایک علم ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ میں یہاں پر آپ کو فراہم کر رہا ہوں۔ تو غرض کے توحید 3 قسموں کی ہوتی ہے: توحید الربوبیہ، الالوہیہ، الاسماء والصفات۔ اس کو اگر عربی میں ہم کہیں گے تو التوحید معناہ افراد اللہ بالعبادہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ توحید اس کا معنی ہے عبادت میں اللہ کو ایک جاننا۔ توحید اس کا معنی کیا ہے؟ عبادت میں توحید رب کا ماننا نہیں ہے، توحید عبادت میں اللہ کو ایک جاننا ہے۔ التوحید معناہ افراد اللہ بالعبادہ وہو علی 3 انواع۔ اس کی 3 الگ الگ قسمیں ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ وہو علی 3 انواع۔ عربی میں بھی چاہے کچھ لوگوں کو معلوم ہو یا لکھنا معلوم ہے تو وہ بھی نوٹ کر لیں کہ توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دوسرا درجہ، اما توحید الربوبیہ۔ توحید الربوبیہ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ توحید اللہ بافعالہ۔ ابھی میں نے جو سمجھایا نا واقعات کے ذریعے، اب میں اس کو کیا خلاصہ کر رہا ہوں۔ توحید ربوبیہ کی تعریف یہ ہے کہ توحید اللہ بافعالہ، اللہ کے جتنے کام بندوں کے لیے ہیں اس میں اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ توحید الالوہیہ کی تعریف یہ ہے کہ توحید اللہ بافعال العباد، بندوں کے جتنے کام اللہ کے لیے ہیں اس میں ایک جاننا اور ایک ماننا، کسی کو اس کے اندر شریک نہ کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ توحید ربوبیت قوموں میں پائی جاتی تھی، انبیاء اور رسول کس کے لیے آئے؟ توحید الالوہیہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے، جس کا ایک دوسرا نام ہے توحید العبادہ، یعنی عبادت کس کی جائے اس کے لیے آئے تمام انبیاء کرام۔ اسی لیے فرمایا سورہ نحل کی 36ویں آیت میں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے امت میں، ان سب کا ایک ہی دعوت، ایک ہی کاز تھا، وہ تھا اللہ ایک کی عبادت کرو، اللہ ایک کی عبادت کرو۔ دوسروں جتنے بھی دنیا میں اللہ کے علاوہ، خواہ وہ جھنڈے کی ہو، بنڈے کی ہو، شیطان کی ہو، بت کی ہو، معبود کی ہو، قبر کی ہو، جتنے کی بھی ہو، وہ سب کی سب طاغوت ہے۔ طاغوت کا ایک معنی نہیں ہے، طاغوت ہر وہ عبادت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کی جائے۔ تو فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی بندگی سے بچو، یعنی اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بندگی سے بچو۔
بندگی صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اسی واسطے تمام رسول آئے، یہی کاز لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ ہو گئی بات۔ اب توحید کا ضد کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ضد نہیں پہچانتے اس کی اہمیت نہیں آئے گی۔ دیکھیے آپ کے سامنے اگر رات نہ آئے تو دن کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا رات ہوتی کیا ہے۔ اگر صرف رات ہی رہ جائے، دن نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا دن کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیشہ پہچانت ہوتی ہے اس کے ضد سے، اس کے اضداد سے، اس کی اپوزٹ چیزوں سے ہی آپ کو پہچانت ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو جب تک ضد کو نہیں جانیں گے اس وقت تک اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو عبادت کے لحاظ سے شریک کرنا شرک ہے، خواہ وہ ولی ہوں، بت ہوں، لکڑی ہو، جھنڈا ہو، بنڈا ہو، عابد ہوں، صالح ہوں، بندے ہوں، اولیاء ہوں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہو سکتی، اطاعت ہو سکتی ہے، عبادت نہیں۔ عبادت سے منع کر دیا گیا صاف طور پر۔ کوئی اسی لیے فرمایا سورہ نساء کی 35ویں آیت میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ کرو، کوئی بھی چیز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ چیز ہوئے نہیں ہوئے تو ان کو بھی شریک نہیں کر سکتے۔ کسی شے کو شریک نہ کرو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہ تقسیم ہی بیکار ہے کہ بھائی وہ بتوں کو کرتے تھے، ہم تو ولیوں کو کرتے ہیں، ولیوں کو کرو، بتوں کو کرو، چدروں کو کرو، کیا ہے، درگاہوں کو کرو، سیمنٹ کو کرو، جھنڈے کو کرو، بنڈے کو کرو، جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے نا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کوئی چیز شریک نہیں ہے۔ تو شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی چیز کو شریک کیا جائے، جس کو اگر کسی نے ارتکاب کیا اس گناہ کو، اگر وہ مغفرت مانگے، توبہ کیے، مر گیا تو اس کے لیے دائمی جہنم ہے، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے دائمی جہنم ہے، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کی وجہ سے کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، تو پھر کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں بچا لوں گا۔ شرک۔ اچھا، اس کے اقسام آئیں گے اور، لیکن میں اب صرف کیا ہے توحید کے اقسام پر بحث کروں گا۔ جب توحید الربوبیہ کو سمجھ لیے کہ رب کی حیثیت سے جتنے کام ہیں اس میں یکتا جاننا، اور یہ توحید قوموں میں پائی جاتی تھی، عبادت کے تمام ارکان اور مراسم کو اس میں یکتا جاننا، اس میں دراصل غلو، اس میں دراصل ان لوگوں کی گمراہی ہوئی اور یہ لوگ بھٹکے جس کی دعوت دینے کے لیے انبیاء و رسول آئے۔ اب اس دعوت کو بھی آپ نے سمجھ لیا، اور یہ کس حد تک ہمیں روک دیا گیا الوہیت کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں کوئی بھی وسیلہ بھی ہو پہنچنے کا، اس کو بھی حرام کر دیا۔ دیکھیے آپ، پچھلے زمانے میں شرک کی ابتدا بزرگ پرستی اور تصویروں سے ہوئی، تو اللہ نے تصویر ہی حرام کر دی۔ فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، سخت ترین عذاب کسی کو ہوگا قیامت کے دن۔ تو فرمایا کہ من قتل نبیا او قتلہ نبی والمصورون، تین اشخاص ہیں جن کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، جس نے نبی کو قتل کیا، نبی نے جس کو قتل کیا، اور تصویر بنانے والے۔ تصویر بنانا کتنا بڑا جرم ہے، جو نبی کو قتل کرتا ہے کتنا بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم تصویر بنانا بھی ہے۔ کیوں؟ یہ دراصل شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ پہلے تصویر بنتی ہے، پھر اس تصویر پہ پھول لگتا ہے، پھر اود بتی لگتی ہے، پھر کیا ہے وہاں سے اس کی عبادت شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی کو کیا ہے بالکل حرام قرار دیا۔ مصور کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک آیا کہ اگر کوئی تصویر بناتا ہے تو کل قیامت کے دن کہے گا اللہ جو تصویر تو نے بنائی اس میں جان ڈال،
اور وہ ڈال نہ سکے گا تو اس پر عذاب بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا، اور اس پر کیا ہے یہ بات لاگو ہوگی کہ تو بنا کے دکھا جو تصویر تو نے بنایا۔ اور اسی طرح دیکھیے شرک کے جتنے راستے جو معمولی سمجھتے ہیں لیکن شریعت نے حرام کر دیا، حتیٰ کہ کھڑا ہونا، کوئی آئے تو کھڑا ہونا، فرمایا کہ جو کوئی اپنے لیے پسند کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح کیا ہے قبروں کو اونچا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے ساتھی کو بلائے جن کا نام حیاج تھا، بلائے کہ کہا کہ میں تمہیں وہ کام نہ دوں جس کام کو اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے بعد مجھے دیا تھا۔ پوچھا خلیفۃ المسلمین کیا کام ہے وہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے فتح مکہ کے بعد جیسے ہی مکہ فتح ہو گیا کہا کہ علی جاؤ دیکھو کسی بھی تصویر کو جو ہے اس کو نہ چھوڑنا مگر مٹا دو، اور کسی بھی قبر کو جو اونچی ہو اس کو نہ چھوڑنا جب تک کہ اسے برابر نہ کر دو۔ یعنی قبروں کو برابر کر دو زمین کے ساتھ اور کوئی تصویر نہ چھوڑنا۔ پورے مکے میں جاؤ دیکھو کوئی تصویر نہ رہے، کوئی قبر اونچی نہ رہے۔ اور یہی حال حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اپنے دور خلافت میں کہتے ہیں حیاج کہ تم جاؤ اب میری خلافت کا دورہ کرو، کوئی تصویر نہ چھوڑنا اور کوئی قبر جو اونچی ہو اس کو نہ چھوڑنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو جو قبر کی تجسیس کرتا ہے، جو پلاسٹرنگ کرتا ہے قبر کو پختہ بناتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الزوارات القبور، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ قبرستان جانے کی اسی وجہ سے عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں وہ کہیں ہو سکتا ہے جذبات میں آ کے کچھ غلط کام کر بیٹھے جو شرک کا وسیلہ بن جائے، تو اللہ کے رسول نے قبرستان کو جانے سے ہی منع کر دیا۔ لیکن آج ہمارے عورتیں شب برات میں بن ٹھن کے جاتی ہیں، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے۔ تو جتنے وسائل تھے ان وسائل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے حرام قرار دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، دیکھو لوگو میری قبر کو عرس گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، میری قبر پہ کیا جمع نہ ہونا، میری قبر پر عید نہ منانا۔ لا تتخذوا قبری عیدا، اس واسطے کہ کیا ہے میری قبر پر بھی بناؤ گے تو بھی غلط ہوگا، کل میری قبر پر اکٹھے ہوگے تو کل کیا ہے ہو سکتا ہے کوئی اور کام تم وہاں پر ایجاد کرو، اس واسطے میری قبر پر نہ بنانا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اسی طرح فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگو سنو مجھے اس طرح بڑھاؤ نہ چڑھاؤ جس طرح عیسیٰ کے ماننے والوں نے انہیں بڑھایا چڑھایا، بیٹا بنا کے چھوڑا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو، بندگی سے نہیں نکالنا مجھے، میں الوہیت پر قادر نہیں ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں کہلوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ کہیے قل لا اعلم الغیب ولا اقول لکم عندی ملک ولا خزائن الارض، اللہ کے رسول آپ صاف کہہ دیجئے مجھے غیب کا کوئی علم نہیں ہے، غیب کا کوئی علم نہیں ہے، میں غیب کو نہیں جانتا، نہ میرے پاس کیا ہے کوئی طاقت و قوت ہے، نہ میں نفع و ضرر کا نقصان کا مالک ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر غیب کا علم ہوتا تو میں بہت خیر کثیر جمع کر لیتا، لیکن مجھے بھی مصیبتیں آئی، مجھے بھی پریشانیاں آئی۔ لا اعلم الغیب ولا اقول لکم عندی ملک، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا خزائن الارض، زمین کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی کہو۔ تو اس طرح اور جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کیا ہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں تک شرک تک پہنچ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ حتیٰ کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیجا کوئی کام نہ کریں گے، بدعات کو فروغ نہ دیں گے، تو ہم اللہ کے رسول کی قبر کو کھلا چھوڑ دیتے، لیکن اصحاب رسول اللہ نے اس کو بند اس واسطے کیا
کہ ہمیں خدشہ تھا کہ یہ لوگ آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر کچھ کام کریں گے، کچھ غلط کام ہوگا، تو فرمایا کہ ہم نے چوطرفہ دیوار اٹھا دی۔ آج آپ کو دیوار بھی نظر نہیں آ رہی، آپ کو صرف جالی نظر آ رہی، لیکن جالی کے اندر دیوار ہے، دیوار کے اندر ایک اور دیوار ہے، اس اور دیوار کے اندر کیا ہے؟ قبر مبارک ہے۔ اتنا پروٹیکٹ کر دیا کہ تاکہ کوئی اس کی طرف بھی نہ کھڑا ہو، آپ طرف بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرف ہے، کس اینگل میں ہے، پتہ نہیں ہے۔ اتنا محفوظ ہم نے اسی واسطے رکھا۔ اذان ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید اور اس کی اقسام، اس سلسلے میں ضد شرک کی خطرناکی اور شرک کی طرف لے جانے والے جتنے بھی چھوٹے موٹے کام بھی ہیں، اس کی اللہ تبارک و تعالی نے حرمت ثابت کر دی۔ تو اب آئیے ہم اللہ پر کیسے ایمان لانے کا جو تیسرا جز ہے، خاص کر توحید اسماء و صفات، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ذرا گہرا اور علمی مضمون ہے۔ اس واسطے میں نے سوچا کہ پہلے توحید ربوبیہ الوہیت پر گفتگو ہو جائے تو آپ کو کیا لے چلوں، لیکن پھر بھی میں اس پر سرسری گفتگو کروں گا، عمیق اور گہرائی کے اندر نہیں جاؤں گا۔ پھر بعد میں جب آپ کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ اور زیادہ کیا ہے آپ کے اندر فہم پیدا ہوگا۔ ایک ہے رب کو ربوبیت کے اعتبار سے ایکتا ماننا اور عبادت کے تمام مراسم کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، ربوبیت الوہیت۔ اسماء و صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات پر ایمان لانے کو کہتے ہیں۔ اب اسم کی جمع ہے اسماء، اسم کہتے ہیں نام، اور صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی ہیں، اور صفت کو شاید انگلش میں ایٹریبیوٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کسی کو اس کی اپنی صفت سے کبھی بلاتے ہیں، کوئی نام ہے لیکن بڑا سخی ہے تو ہم نے نام دے دیا کہ بھائی وہ بڑا سخی ہے۔ اب سخی کیا ہے؟ اس کے نام کے علاوہ اس کی صفت ہے۔ لیکن صفات میں بعض صفتیں کیا ہوتی ہیں؟ ذاتی بھی ہوتی ہیں، بعض صفاتی بھی ہوتی ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی گورا ہے، تو یہ گورا پن اس کا ذاتی صفت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اخلاق والا ہے، تو یہ اخلاق والا پن اس کا صفاتی صفت ہے۔ ذات کا مطلب ہے اپنی ذات کے اندر جو صفتیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ذاتی صفات، جو ذات کے باہر ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں صفاتی صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ صفات ذاتی بھی ہیں، کچھ صفات صفاتی بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب کے سب اچھے ہی نام ہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنے اچھے نام ہیں وہ اللہ کے ہیں۔ اللہ نے اپنے نام اچھے ہی رکھے ہیں، اور بعض ترمذی وغیرہ کی روایت میں آئے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 90، 1 کم 100۔ اور دوسری جگہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس کو یاد رکھے گا قد احصاہا، یعنی اس پر ایمان لائے گا، حفظ کرے گا، دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسماء و صفات کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اب اللہ کے نام جو ہے نا، ان میں اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، جس کا کوئی نہ ترجمہ ہے، نہ کوئی سی لینگویج میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی اور لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں یہ خدا بھی ہے نا، یہ خدا بھی اس کا دراصل کیا نہیں ہو سکتا، صحیح ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا، ہم کو اللہ ہی کہنا بہتر ہے۔ خدا کہنا بہتر تو نہیں ہے، کہہ لیتے ہیں کبھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک فارسی لفظ ہے، خود آ، یعنی خود آ کا مطلب ہے خود بخود جو آ گیا، حالانکہ اس کا کوئی صحیح ترجمہ نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ کا کوئی ترجمہ کسی لینگویج میں ہو ہی نہیں سکتا۔ گاڈ کو بھی آپ جمع کر سکتے ہیں، گاڈس، بہت سے خدا ہو سکتا، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو تم کوئی کیا ہے دوسرے تیسرے اللہ نہیں بول سکتے۔ اور اللہ کا دیکھیے بیوٹی، ہزاروں معبودان باطل اور ہزاروں اقوام اور ملل ہونے کے باوجود کسی نے اپنے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا۔ یہ اللہ ہے، اس کا کیا ہے ثبوت ہے۔ کسی کی جرات یہ نہیں ہوئی کہ وہ اپنے معبود کو اللہ کا نام رکھے، اور یہ الہ سے اللہ نکلا ہے، اور الہ کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، وہ الہ ہے۔ اب مثلا کیا ہے، کسی لکڑی کی کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ لکڑی اس کی الہ ہے، کسی پہاڑ کی عبادت کرتا ہے وہ پہاڑ اس کا الہ ہے،
کوئی کیا ایک بزرگ کی کوئی قبر کی کر رہا ہے تو وہ قبر اس کی الہ ہے. الہ کوئی بھی بن سکتا ہے لیکن اللہ کوئی نہیں بن سکتا. کیسے؟ دیکھیے الہ کو الف لام لگا کے اللہ بنا ہے. الہ کو الف لام لگا کے اللہ بنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انگلش زبان میں کوئی چیز کو ہم دا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو سمجھیے کہ آپ جب بھی کسی لفظ کو دا لگائیں گے تو وہ مخصوص ہو جاتی ہے، معرفہ بن جاتا ہے. مثلا آپ کہیں کہ چیئر، یہ چیئر کہیں تو کوئی بھی چیئر ہے. سٹ یہ چیئر بولیں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیئر پہ بیٹھ جاؤ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سٹ دی چیئر تو مخصوص ہو گیا کہ دیکھو یہ فلاں چیئر پہ تم بیٹھو. سٹ دی آ گیا تو دی کیا کرتا ہے؟ خاص کر دیتا ہے، عام نہیں، معرفہ کر دیتا ہے، نکرہ سے نکال. یہ ذرا کیا ہے گرامیٹیکل چیز ہے تاکہ بعد میں بھی سننے والوں کو اور آپ کو بھی کیا ہے کچھ آشنائی ہو جائے علم سے اور آپ آگے بھی پڑھ لیں. تو دا استعمال ہوتا ہے عربی لینگویج کے ال کے لیے. اسی چیز کو عربی میں اگر کنورٹ کریں گے تو یاد رکھیے کرسیون، کرسیون بولے تو کوئی بھی چیئر ہے، لیکن میں اب کہوں کہ الکرسی تو یاد ہوگا یہ خاص چیئر. اسی لیے فرمایا اللہ اپنی کرسی کے لیے کرسی نہیں استعمال کیا، الکرسی، آیت الکرسی ہے نا. ہاں وَهُوَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ، کیسی ہے وہ آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے وہ کرسی. تو اللہ کی جو ہے خاص کرسی تو ہر لفظ کو اگر ہم الف لام لگائیں گے تو وہ کیا بنتا ہے؟ خاص بن جاتا ہے، وہ عمومیت سے نکل آتا ہے. یہی لفظ کو یہی چیز کو اگر انگریزی میں سمجھنا چاہیں تو ہم خاص بنانے کے لیے دا دا استعمال کرتے ہیں. تو ایسے ہی دیکھیے الف لام ہا الہن، اگر الف لام ہا پلس الف لام ڈالیں گے کیا بنے گا؟ اللہ. الف لام ہا پلس الف لام اللہ، الف لام لام ہا. تو الہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ وہ خاص الہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ، اور اللہ اپنا ذاتی نام ہے، بقیہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے. جبار اللہ ہے نہیں بول سکتے. اللہ کا ذاتی نام ہے، اس نام کے تحت اس کے تمام صفات آئیں گے، لیکن صفت کو کہہ کے اللہ کو نہیں لائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن سمجھانا مقصود ہے، سلانا نہیں، سمجھانا ہے نا. تو اللہ کے ساتھ ہر صفت جڑ سکتی ہے، لیکن صفات کو جوڑتے وقت ہم اللہ کا نام بعد میں نہیں لائیں گے، یہ طریقہ غلط ہے. تو اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا، یہ سب. لیکن اس کو کیا نہیں کریں گے؟ الٹا نہیں بولیں گے جبار اللہ ہے، قہار اللہ ہے، یہ نہیں بولیں گے. اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ مالک الملک ہے. اچھا، اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ نام اللہ نے اتنا معزز کیا ہے کہ ایک لا الہ الا اللہ کا اگر میزان میں ترازو میں اگر ویٹ کیا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ پوری کائنات کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کے پرچے کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور کائنات کیا ہو جائے گی؟ جھک جائے گی. یہ رب العالمین کا نام اتنا اونچا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جتنے صفات آئے ہیں وہ سب کے سب اس بارے میں ایمان یہ لانا کہ وہ اللہ جس کے ساتھ یہ نام آئے ہیں اس کا وہ حقدار ہے، اور اس میں کوئی تعویل نہیں کرنا کہ یہ ہے یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ایسا ہے، مطلب کچھ نہیں نکالنا. جیسے رب نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسی طرح ایمان لانا. اب مثلا دیکھیے اللہ کے ذاتی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے وَلِتُسْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھ ہے. تو اللہ کی آنکھ ثابت ہوئی. یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ، اللہ کے ہاتھ ہیں. تو اس سے معلوم ہوا اللہ کا ہاتھ ثابت ہوا. اللہ تبارک و تعالی کی پنڈلی ثابت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جب حشر کے میدان میں سب کھڑے ہوں گے
یوم یکشف عن ساق، یہ آیت کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ ساق کیا ہے، لیکن اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے سورہ قلم کے اندر، یوم یکشف عن ساق، جب اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور بلایا جائے گا سب سجدہ کرنے والوں کو، آؤ اب اللہ کے آگے سجدہ کرو، فلا یستطیعون، جو یہاں دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے رب کے لیے خالص، وہ وہاں چاہیں گے کہ اللہ کو سجدہ کریں تو سجدہ نہیں کر سکیں گے، اللہ ان کی پیٹھ کو کیا ہے کھڑا کر دے گا، جھک نہیں پائیں گے وہ۔ جو یہاں اللہ کے لیے خالص سجدہ کرتے ہیں وہاں اللہ کی پنڈلی جب کھولی جائے گی تو وہاں بھی سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن جو نہیں کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں انہیں الگ کر دے گا، وہ لوگ چاہیں گے سجدہ لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ وقت کب ہوگا؟ جب فرمایا کہ یکشف عن ساق، اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ اب اللہ کی پنڈلی کس شان کی ہوگی، وہ کیسے کھولی جائے گی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ثابت ہو گیا کہ اللہ کو پنڈلی ہے، اللہ کو پنڈلی ہے۔ تو جو چیزیں ثابت شدہ ہیں، اور اسی طرح دیکھیے اللہ کا آنا ثابت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا پہ اللہ ہر تہجد کے وقت، آخری وقت، رات کا آخری پہر، عرش سے آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ 7 آسمان ہے، پھر اس کے اوپر کیا ہے عرش ہے، پھر عرش پر اللہ ہے۔ تو آخری فجر کے وقت، تہجد کے آخری وقت میں اللہ، یہ جو آسمان ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں آسمان دنیا، اسی پہ تارے ہیں، کسی اور پہ تارے نہیں ہیں۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تاروں کو صرف اس آسمان پہ مزین کیا، اوپر دوسرا، تیسرا، جو چوتھا، پانچواں ہے اس میں تارے نہیں ہیں، تارے صرف یہاں کیا، وہ بھی تمہارے خوبصورتی کے لیے، ورنہ تم تارے کے بغیر آسمان کو دیکھو رات میں جو ڈر جاؤ گے، اتنا بھیانک نظر آئے گا۔ تارے ہیں جو ٹمٹماتے ہوئے تمہیں خوبصورت نظر آتے ہیں، تو اللہ نے تمہارا اتنا خیال رکھا کہ تم دیکھنے میں کیا ہے خوبصورت ترین منظر دیکھو۔ اسی وجہ سے آج کیا ہے، آدمی لوگ کیا ہیں، نئی نئی شادی ہوئی تو گھر کے اندر بھی تارے لگا لیتا ہے، ڈیم کے تارے، رات میں دیکھا تو کیسے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے دکھنا کرتے اسے، اور ایسی کمرہ ہو اور تارے بھی ہوں اور کیا ہے مزہ بھی ہو۔ یہ کیا ہے، انسان کی ایک اپنی فطرت ہے، اللہ نے اسے خوبصورت ترین دنیا دی، پہلے سے ہی تمہارا اتنا لحاظ رکھا کہ تم دیکھو بھی تو خوبصورت رہو۔ تو یہ آسمان دنیا جو ہے، اس آسمان دنیا پر رب کا نزول ہوتا ہے، رب آتا ہے، اور پھر اس کے بعد پکار ہوتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو دوں۔ اللہ خود پوچھتا ہے، بلاتا ہے، سوال کرو میں دینے والا ہوں۔ کتنے بدبخت ہیں ہم کہ اس وقت تو اٹھتے نہیں، اس وقت تو پکارتے نہیں، لیکن غیر اللہ کو کبھی کسی قبر پہ پکار لیا، کسی درگاہ پہ پکار لیا، کسی جھنڈے کے پاس پکارا، کسی بنڈے کے پاس پکارا، جہاں پر کوئی جواب نہیں آتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے پکار سے ہی غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم پکار رہے ہو، وہ تو بیچارے دوسری دنیا میں ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سن رہے ہیں، یہ تو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ ان تسمعوا، اگر یہ جان لیں سن لیں بھی، لا يسمعوا دعاءکم، وہ ان کی دعا کیا جواب کبھی نہیں دیں گے، کبھی نہیں دے سکتے، ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اچھا خیر، تو اللہ تبارک و تعالی یہ آنے کا، نزول کا، اب دیکھیے اسی طرح فرمایا قیامت جب قائم ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس زمین کو دوسری زمین سے، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے رب تبدیل کر دے گا۔ پتہ نہیں وہ وقت کیا ہوگا، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا، لیکن دوسری زمین رہے گی، دوسرا آسمان رہے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نزول کرے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اپنے ملائکہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی، جبکہ ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے، روح الامین جبرائیل بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ کا نزول ہوگا، جیسا کہ حقہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ کے فرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کے ساتھ رب کا نزول ہوگا قیامت کے اس وقت۔ تو یہ اللہ کا آنا ثابت ہوا، لیکن ان سب میں ایمان کیسے لانا، یہ ہے مسئلہ، اسی میں گروہ بندیاں، اسی میں گمراہیاں ہوئی۔ اللہ گھوڑے پہ آئے گا، چل کے آئے گا، نہیں فلائٹ پہ آئے گا، اللہ کا آنا تو ثابت ہے، کیسے آئے گا؟
یہ ایمان لانا ہے۔ اللہ کا ہاتھ تو ثابت ہے، کیسے ہے؟ اللہ کی آنکھ ثابت ہے، کیسے ہے؟ اللہ کی پنڈلی ثابت ہے، کیسے ہے؟ اس میں بہت سے گروہ گمراہ ہوئے، قدیم بھی جدید بھی۔ بہت سو نے اللہ کی صفات پر تعویل کرنا شروع کر دی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کو آنکھ ہے کا مطلب اللہ کو آنکھ کی ضرورت کیوں ہے جی؟ اللہ کو آنکھ سب نہیں ہے، بلکہ سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کو ہاتھ ہے کا مطلب اللہ کو ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کا مطلب قوت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بادشاہ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، کیا مطلب ہے؟ بادشاہ کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں نہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑی قوت والا ہے بادشاہ کے ہاتھ۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، بھائی مطلب کیا ہے؟ اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں نہیں، پاور رکھتا ہے، وہ بہت بڑی پہنچ والا ہے۔ تو بعض لوگوں نے تعویل کی اللہ کو ہاتھ ہے کا مطلب یہ ہے جی کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ قوت رکھتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اس کی اللہ محبت رکھتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، ویحب المتطہرین، پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کو محبت کیوں ہے جی؟ انسان محبت میں تو مغلوب ہو جاتا ہے۔ مثلا کیا ہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نہ لیں وہ چیز، لیکن بیٹا بولتا ہے کہ ابو مجھے ہونا ہی ہے۔ اب آپ محبت میں مغلوب ہو کے لے کے دیتے ہیں، خوشی سے نہیں لے کے دیتے۔ آپ کہہ رہے ہیں، دل سے کہہ رہا ہے کہ مت لے کے دو، اب یہ کوئی 500 روپے والی چیز لے رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ لے کے دو، اور تمہیں نہیں چاہیے، تم نہیں چاہتے، لیکن بچے کی محبت غالب آتی ہے اور تم کیا کرتے ہیں؟ 500 روپے کی شے لے کے دے دیتے ہیں۔ تو محبت میں مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی محبت میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کو اگر محبت ثابت ہو گئی تو پھر تو کیا ہے، اللہ بھی کیا ہے، کمزور ہو جائے گا۔ تو اس واسطے کہتے ہیں کہ اللہ کو محبت وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جنت دے گا۔ اللہ نے کہا کہ تواب، جو کچھ بھی کیا ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت دے گا۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ میں غصہ کرتا ہوں، میرا انتقام ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، میں زبردست پکڑنے والا ہوں۔ تو بعضوں نے کہا کہ اللہ کیوں غصہ کرے جی؟ کبھی کبھی انسان کیا ہے، غصے میں اٹھ پٹانگ حرکتیں کر دیتا ہے، غلط حرکتیں کر دیتا ہے، تب اللہ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اس واسطے اللہ کو غصہ وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ غصہ کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جہنم دے گا۔ تو اللہ کے صفات میں تعویل کیے، اللہ کے صفات میں اپنی سمجھ کے مطابق ڈھال لی، یہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ یہ سب صحابہ کا منہج چھوڑ دیے، یہ سب اللہ اور اس کے رسول نے جیسے سمجھایا اس کو چھوڑ دیے۔ ہم کو کیسے ماننا چاہیے؟ بغیر کسی تعویل کے ماننا چاہیے۔ اللہ کو محبت بھی ہے، اللہ کو غصہ بھی ہے، اللہ کا آنا ثابت بھی ہے، اللہ کو ہاتھ بھی ہے، اللہ کو آنکھ بھی ہے، لیکن کیسی ہے ہم جیسی نہیں۔ ہم کسی کی تعویل نہیں کریں گے، انکار بھی نہیں کریں گے، نہیں ہے بھی نہیں بولیں گے، اور تعویل بھی نہیں کریں گے، انکار بھی نہیں کریں گے۔ ہم جیسے ہیں ویسے ہی مان لیں گے۔ یہی عقیدے میں سب سے اہم پوائنٹ ہے، اسماء و صفات میں سمجھنا۔ اب اس کو گہرائی کے اندر الفاظ کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے کہ علماء سلف نے اس کے اعتبار سے اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جائے بتایا کہ الایمان بما وصف اللہ بہ نفسہ او بما وصفہ بہ رسولہ من غیر تحریف ولا تکییف ومن غیر تشبیہ ولا تمثیل۔ اللہ کے اسماء و صفات میں چار چیزوں کو کبھی نہیں لے آنا۔ اللہ کے اسماء و صفات کو ویسے ہی ماننا، بھائی ان کے کام وہ کر رہے ہیں، بھائی آپ کا کام آپ کریں، وہ ان کے کام وہ کر رہے ہیں، ہم کو ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، ہمارا جو کام ہے نا وہ ہم کریں گے، وہ آئیں جائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ کے اسماء اور صفات کو کیسے ماننا ہے؟ بغیر کسی تکییف کے، تعطیل کے، تشبیہ کے، تمثیل کے، جیسے رب نے بتایا، جیسے رسول نے بتایا۔ کیا کیا نہیں کریں گے؟ چار چیزیں نہیں کریں گے۔ تکییف، کیفیت بیان نہیں کریں گے۔ تکییف کرنا، کیا کرنا؟ تکییف، کیفیت۔ اللہ عرش پر ہے، اب ہم نہیں بول سکتے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کیا ہے؟ نہیں، ہم کو معلوم نہیں۔ اللہ عرش پر ہے، اس کے شان کے مطابق ہے،
بس کیفیت نہیں بولیں گے، ہاں کیفیت بیان نہیں کریں. تعطیل، انکار نہیں کریں گے. جیسا کہ میں نے کہا اللہ کو صفات وغیرہ نہیں، اللہ سمجھانے کے لیے بولا اللہ ان سب سے پاک ہے. ہاں انکار نہیں کریں گے. اللہ کو ہے، اللہ کو ہاتھ ہے. بعض لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کو ہاتھ وغیرہ نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے بولا. نہیں اللہ کو ہاتھ ہے. اور اللہ کو ہاتھ ہے تو قیاس بھی نہیں کریں گے. اللہ کو ہاتھ ہے تو کھندا رہے گا تو ہاتھ لگے گا نا، تو اللہ کو کھندا بھی ہے. نہیں، اللہ کو کھندا ہے نہیں ہے معلوم نہیں ہے. اللہ ہاتھ کا ذکر کیا ہے بس. آنکھ ہے تو پیشانی بھی رہے گی؟ نہیں، اللہ پیشانی کا ذکر نہیں کیا. آنکھ کا ذکر کیا ہے تو آنکھ ہے. اللہ جس کا ذکر کیا ہے اتنا ہی ہم کو معلوم ہے، نہ اس سے بڑھانا ہے نہ اس سے گھٹانا ہے، نہ اس کو سمجھنا ہے. تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، صرف ایمان لانا ہے. جیسے کہہ دیا ویسے ہے، بس بات سمجھ گئے؟ تو انکار نہیں کریں گے. ہاں ابھی آ رہا ہوں، ختم نہیں ہوئی بھی بات. انکار نہیں کریں گے، تکییف نہیں کریں گے. اچھا، تشبیہ نہیں کریں گے. ہاں تشبیہ نہیں کریں گے. مثلاً آپ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ایسا معلوم ہے ہمارے سر کا نہیں جی، شیر کے ہاتھ کی سر کا ہے. نہیں بول سکتے. کسی سے مثال، کسی سے تشبیہ نہیں دیں گے، کسی کی مثال نہیں لیں گے، کسی سے مشابہت نہیں کریں گے. یہ چار چیزیں نہیں کریں گے. جیسے ہے ویسے ہی ایمان لائیں گے، خواہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہر صفت کو مثلاً سمجھیے، بہت سے لوگوں نے سوچا جو کہ عام خیال ہے، جو کہ بہت گمراہ کن خیال ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے بھائی؟ اللہ ہر جگہ ہے. نعوذ باللہ، اللہ کیسے ہر جگہ ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ گندی چیزوں میں بھی ہے. اللہ ہر جگہ ہے کا مطلب ہے کہ کیا ٹوائلٹ میں بھی ہے؟ نعوذ باللہ. ہر جگہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم ہر جگہ اس واسطے کہتے ہیں کہ اگر اللہ عرش پر ہے مان لیا جائے تو اللہ چھوٹا، عرش بڑا ہو جائے گا. اب بات میں کیا ہوتا؟ ہاں بات تو اچھی ہے. مثلاً سمجھیے کہ میں اس چیئر پر بیٹھا ہوا، تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ چیئر بڑی ہے جاوید، تو آپ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے بھائی؟ چیئر بڑی ہے تو اندر آیا ہوں. چیئر بڑی ہے تو تبھی تو میں اندر آیا ہوں. تو انہوں نے قیاس کیا اسی چیئر پر کہ اللہ عرش پر ہے تو عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا. جبکہ اللہ نے ہمیں سکھایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے. حالانکہ یہ تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے. تم کو تعویل کرنا ہی نہیں چاہیے، تم کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے. پہلے اللہ نے کہا اللہ عرش پر ہے، بس تم کو ایمان لانا ہے اللہ عرش پر ہے. صحابہ نے سوال نہیں کیا، تم کو بھی سوال نہیں کرنا چاہیے. کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے اس کا سوال ہی نہیں ہوتا. جیسے کہا گیا ویسے مان لو، کیونکہ تم نے نہیں دیکھا. جو کہہ دیا گیا. ہماری چیئر اور ہمارا عرش کا معاملہ اور ہماری چیئر کا معاملہ دونوں ایک نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ بڑی ہو تو ہی ہم اندر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ نعرہ لگا دیے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس سے بڑا کائنات میں شرک ہی نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی شرک نہیں. کیونکہ مسیح کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تو کم از کم اتنا کہا کہ اللہ تین ہے، ثالث ثلاثہ. ایک عیسیٰ ہے، ایک مریم ہے، ایک جبرائیل ہے. یہ تینوں مل کے اللہ ہیں. ان اللہ ثالث ثلاثہ. اسی کو اللہ نے کہا کہ اتنا بڑا شرک ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اگر کوئی یہ کہے کہ کائنات پوری کی پوری اللہ ہے تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ صرف اس بات کو دلیل بنا کر کے عرش اللہ سے بڑا ہو جائے گا، اس وجہ ہم عرش کو نہیں مانتے. یاد رکھیے یہ سب سے بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے جو کہ انسانوں کو لے ڈوبا، اور اسی کی وجہ سے بڑے سے بڑے لوگ گمراہ ہوئے. اور خود نے کئیوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میرے جبے کے اندر ہے. جیسا کہ منصور حلاج نے جو صوفیوں کا بڑا تھا، 300 ہجری میں کیا ہے آیا تھا جس کو پھانسی کی سزا دی گئی، وہ صاف کہہ دیا کہ معافی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے، وہی اللہ ہوں. اور ایسا کئیوں نے آج کے دور میں بھی کہہ دیا کہ میں اللہ کو نماز پڑھتا ہوں، اللہ میرے لیے نماز پڑھتا ہے.
میں بھی اللہ ہوں اور میرے اندر بھی اللہ ہے اور میری بھی پوجا ہوتی ہے۔ یہ سب عقائد اس واسطے ہی آئے مسلمانوں کہ اسماء و صفات کو صحیح نہیں سمجھا۔ اسماء و صفات عقیدے کی سب سے اہم کڑی ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو جیسے بتایا گیا نہ اس سے بڑھاؤ نہ اس سے کم کراؤ، جو ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ سمجھو نہیں بولا، اللہ بولا ایمان لاؤ بولا۔ بس اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اللہ سمجھ کی چیز نہیں، اللہ پر ایمان لانا ہے کہ اللہ یہی ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے۔ پوچھا کہ کیسے ہے؟ لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کیسے ہے؟ تو حضرت امام مالک کو اتنا غصہ آیا، کہا کہ پہلے اس بدعتی کو باہر نکالو۔ جواب نہیں دیا، کہا کہ اس کو باہر نکالو۔ جب مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، جب اسے نکال دیا گیا تو جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ اس کا جواب مجھے معلوم تھا، میں دے سکتا تھا اس کے سامنے، لیکن وہ بدعتی کا اثر تمہارے اوپر پڑے گا، اس واسطے میں نے اس کو پہلے باہر نکال دیا۔ اب میں جواب دیتا ہوں، جو بھی اس نے تمہارے ذہنوں پہ شک کا اظہار کیا ہے، شک ڈالا ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ تو یاد رکھو الاستواء معلوم، استوا جو اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، استوا عربی کا ڈکشنری میننگ استوا ہم کو معلوم ہے۔ عربی زبان میں استوا کس کو بولتے ہیں ہم کو معلوم ہے، ڈکشنری میننگ معلوم ہے۔ جیسے یہ لفظ کل میں نے نوح علیہ السلام کا قصہ سنا ہے نا، اس میں بھی استعمال ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی، پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، جودی پہاڑ پر ٹک گئی، یعنی کسی چیز کے ٹھہرنے کو استوا بولتے ہیں۔ جودی کہاں پر، کشتی کہاں پر ٹکی؟ جودی پہاڑ پر ٹک گئی، تو اس کے لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ استوا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ۔ تو فرمایا کہ الاستوا معلوم، استوا کا عربی معنی ڈکشنری میننگ ہم کو معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن رب کے ساتھ جب یہ لفظ جڑ جائے تو ہم کو معلوم نہیں ہے کیفیت کیا ہے۔ ہاں، والایمان بہ واجب، اور ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے یا کہاں پر ہے مجھے نہیں معلوم تو کافر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے مجھے نہیں معلوم تو کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خاص کہا ہے، جو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں ان لوگوں کو بھی سن لینا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے یا نیچے ہم کو نہیں معلوم ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ہم کو ماننا ایمان یہی ہے کہ اللہ عرش پر ہے، والایمان بہ واجب۔ اور فرمایا والسؤال عنہ بدعۃ، سوال کرنا اس بارے میں بدعت ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ اللہ کے بارے میں صحابہ سوال کر سکتے تھے نا، اللہ کے رسول اللہ عرش پر ہے تو کیسے ذرا بتاؤ، پوچھ سکتے تھے نا، کہیں حدیث میں سوال نقل ہوا ہے؟ تو سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ کو ویسے مان لینا جیسے آ گیا، بس اس کے علاوہ کسی چیز کا کیا ہے، نہ تمہیں گہرائی کے ساتھ جا کے اپنے معنی نکالنا ہے، نہ تعویلیں کرنا ہے، نہ تشبیہ دینا ہے، نہ کچھ، ویسے مان لینا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں۔ لیکن امت کا افسوسناک حال کیا ہے کہ اسی پر جا کر گہرا تدبر، غور خوض اور اس میں تعویلیں کر کے کیا ہوئے، کسی نے جہمیہ اپنی طریقے سے کیا ہے ایک فرقہ بنا، قدریہ بنا، معتزلہ بنا، اور اسی طرح دوسرے کیا ہیں فرق ضالہ بنے، جنہوں نے اللہ پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کو ہاتھ ہے تو کیسے ہے، اللہ کو پاؤں ہے تو کیسے ہے، اللہ بولتا ہے تو کیسے ہے، فلاں فلاں یہ چیزیں لا کے کیا کیا، گمراہ ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو عقیدہ دیا اس عقیدے سے ہٹ گئے۔ تو اب جو عقیدہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کیا ہے، اس کے صفات اور اس کے ناموں میں کوئی تعویل نہیں ہوگی، کوئی تشبیہ نہیں ہوگی، کوئی تعطیل نہیں ہوگی، کوئی تمثیل نہیں ہوگی۔ کیا ہے بولو، کیا کیا نہیں کرنا؟ اچھا ایک بات اور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جتنے بھی ہیں،
اس کا ہماری زندگی میں خاص رول کیا ہے؟ تو وہ ہے بہترین وسیلہ، جائز حلال بلکہ کرنا چاہیے، جس کو ہم نے کیا کیا؟ چھوڑ کے حرام وسیلے اختیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ ٹاپک بہت اہم ہے، کل اسی کے متعلق سوال بھی ہوا تھا، میں نے کہا کہ آج وہ ٹاپک ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کا سب سے اہم رول ہمارے لیے اللہ کے ناموں سے وسیلہ پکڑنا ہے، اللہ کے ناموں سے وسیلے کے ساتھ دعائیں کرنا ہے، اللہ کے ناموں سے ہماری دعائیں جلد از جلد قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے جائز یہ حلال وسیلہ بلکہ فضیلت والا وسیلہ چھوڑ کے ہم نے کیا کیا؟ حرام ناجائز وسیلہ شروع کر دیا، کبھی جھنڈے کے نام پہ، کبھی بنڈے کے نام پہ، کبھی قبر کے نام پہ، کبھی ولی کے نام پہ، اور عام تو یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سب دعا کر کے آخری میں کہتا اے اللہ کے رسول کے نام سے قبول کر لے، یا اللہ کے رسول کے فضل سے، یا اللہ کے رسول کے فیض سے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں، ہاں، واسطے سے، صدقے سے۔ حالانکہ کوئی واسطہ کوئی صدقہ ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی دباؤ کوئی حق نہیں ڈال سکتا کہ آپ اس کے واسطے سے قبول کریں۔ اللہ اپنے آپ میں اکیلا محمود ہے۔ اب اس مضمون پر بات سمجھ لیجئے، بڑی اہم بات ہے جس میں ہم نے کیا ہے ٹھوکر کھائی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ نے اپنے ناموں کو جب ذکر کیا تو یہی وسیلہ ذکر کیا، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لوگو جان لو اللہ کے نام بہت اچھے اچھے ہیں، اور اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسی سے اللہ کو پکارو۔ اللہ کو کس سے پکارو؟ اس کے ناموں سے پکارو۔ اے اللہ تو تواب ہے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم کر دے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، میں تنگی میں ہوں، اے اللہ میرے لیے رزق کشادگی کر دے۔ یہ جب دعائیں کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالی یہ دعائیں فوراً قبول کرتا ہے، اور بالکل جائز وسیلہ ہے، بلکہ کرنا چاہیے ایسے ہی۔ بقیہ جتنے وسیلے ہیں سب ناجائز ہیں۔ وسیلے کے اعتبار سے آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک جگہ استعمال ہوا ہے قرآن میں جس کو لے کے کیا کرتے ہیں، وسیلہ تلاش کرو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پر بھی یہ وسیلہ نہیں مراد ہے جو سورہ انعام میں آیا ہے، سورہ مائدہ میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ کیا وسیلہ تلاش کرو؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نہیں، وہیں پر آ گیا وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ۔ وسیلہ یہ ہے کہ نیک کاموں کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو، یہ وسیلہ ہے، جائز وسیلہ ہے۔ نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں کیا ہے جہاد کرو، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہی وسیلہ ہے جو اللہ نے اسی آیت میں کہہ دیا۔ اور اسی طرح انبیاء اور اولیاء، اسی طرح کے صالح لوگوں کے وسیلے کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، اس کو خود اللہ نے ذکر کر دیا دوسری جگہ وسیلہ۔ وہ وسیلہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایھم اقرب۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم پکار رہے ہو، حتیٰ کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اللہ کا قریب بن جائے۔ ان اولیاء اللہ کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود اور تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کے قریب کیسے بنے، تم ان کو وسیلہ بنائے ہوئے۔ تیسری جگہ شرعاً وسیلے کا لفظ، یہ دو قرآن میں آئے ہیں، اور شرعاً وسیلے کا لفظ آیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سلسلے میں، خاص کر اذان کے بعد کی دعا میں۔ جب اذان کے بعد دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ کیا ہے؟ ربا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ۔ پڑھتے ہیں نا؟ نہیں کوئی نئی دعا کہہ دیا کیا میں؟ معلوم ہے نا؟ تو یہاں شرعاً قرآن اور حدیث، قرآن میں دو جگہ وسیلے کا ذکر ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ حدیث میں یہاں پر آیا ہے۔
یہاں کیا مراد ہے وسیلے کا؟ کہ فرمایا کہ اگر نہ اذان سننے کے بعد تم یہ دعا پڑھو، جس کا ترجمہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں دعا لیکن پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہیں. فرمایا کہ اللہم ربا، اے اللہ، اے رب، ہذہ الدعوت التامہ، اس دعوت تام کو، یعنی یہ نماز کی طرف بلانے والی اذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب کو میں بلا رہا ہوں. والصلاۃ القائمہ، یہ اللہ کی تعریف ہے. پھر اس کے بعد آتی، عطا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الوسیلہ، اے اللہ ہم مانگتے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول کو بھی کوئی چیز عطا ہونا ہے تو ہم اللہ کے رسول سے نہیں مانگتے بلکہ اللہ سے مانگ کے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رسول کو یہ عطا کر. یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے مانگ سکتے ہیں. بھائی جب اللہ کے رسول کو مانگنے کا بھی ہے، ان کے لیے بھی تم دعا کرتے ہو تو سب سے پہلے کہتے ہو کہ اللہ تو سن، تو عطا کر. دیکھیے درود میں بھی ہم کسے بولتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت بھیج. اللہ کے رسول کو بھی کوئی چیز مانگنا ہے، کوئی چیز عطا ہونے کے لیے ہم مانگتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں. تو پھر کیسے جی ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو پکار سکتے؟ یا رسول اللہ کیسے بول سکتے؟ ہاں، جب رسول کو یا رسول اللہ نہیں بول سکتے پھر کسی ولی کو یا قادر کیسے بول سکتے؟ ولی تو رسول سے کیا ہے، دھول برابر بھی نہیں ہے، دونوں کا تعلق پاؤں کے بال کے برابر بھی نہیں ہے. ہاں، تو فرمایا اسی وجہ سے کہ کیسے دعا کرو، اے اللہ تجھ کو ہم پکارتے ہیں، اس قائم ہونے والی نماز کو جس کے لیے ہم پڑھتے ہیں اس کو پکارتے ہیں. آتی، عطا کر، محمدن الوسیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو شفاعت میری قیامت کے دن واجب ہوتی. ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اس دن کے لیے میں ضرور اس کو کیا ہے، شفاعت کروں گا. اچھا یہ وسیلہ کیا ہے جو ہم نے مانگا؟ یہاں پر وہ میننگ ہے جو ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں. وسیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو دے گا، جو سب سے اونچا مقام ہے، اس سے اونچا مقام کسی اور کا نہیں. اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام اللہ کے بندوں میں مجھے ہی ملے گا. انبیاء اولیاء جتنے بھی ہیں ان سب میں وہ مقام مجھے ہی ملے گا، مجھے امید ہے. تم سب بھی دعا کرنا، اور جو یہ دعا کرے گا، جو مانگے گا میرے لیے، اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جائے گی. یہ سب سے بلند ترین مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ فائز کرے گا. اس سے بلند ترین مقام کسی کا نہیں ہوگا قیامت میں. تو اس مقام کو ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ وسیلے کا مقام تو عطا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابھی جنت میں اعلیٰ مقام، جنت میں اعلیٰ مقام، یا جنت سے پہلے حشر کے میدان میں جہاں ہوں گے وہاں پر شفاعت کا اعلیٰ مقام، جہاں پر اللہ کہے گا کہ سل تعطا، اللہ کے رسول پوچھئے دیا جائے گا. آپ جہاں بھی جو بھی پوچھیں آپ کو دیا جائے گا اس وقت. وشفاء تو شفا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی. یہ وہ مقام ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں. ہاں، مقام محمودہ یہ ہے اصل وسیلہ، کہ یہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں. تو یہ یہاں پر جو وسیلہ ہے وہ وسیلہ نہیں ہے. اچھا یہ شرعاً ہوا کہ حدیث میں ایک وسیلے کا لفظ آیا ہے جو کہ اللہ کے رسول کا بلند ترین مقام ہوگا. ہاں، قرآن میں وسیلے کا لفظ آیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اعمال صالحات جس کے ذریعے تم اللہ کا قریب، اللہ کا قرب تلاش کر سکتے ہو. دوسری جگہ بنی اسرائیل میں آیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا قرب جن جن لوگوں کو تم سمجھ کے پکارتے ہو ولی ہیں، وہ خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تم پکار رہے ہو. وہ خود اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں تو وہ کیسے وسیلے بن جائیں گے؟ وہ خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے پاس، تو دوسروں کا وسیلہ کیسے بن جائیں گے؟ تو وسیلے کی تردید میں آیا ہے. اچھا اب تیسری بات یہ ہے کہ کیا وسیلہ کسی چیز کا مانگنا جائز نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کا بھی؟ تو سیدھی بات ہے نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سب حرام وسیلے. اچھا جائز ترین وسیلہ صرف اللہ کا نام ہی ہے؟ تو نہیں، اس کے علاوہ بھی دو اور وسیلے ہیں جس سے ہمیں احادیث میں ثابت ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن ان سب میں سب سے اونچا مقام اللہ کے اسماء الحسنی ہے.
اللہ کے اسماء الحسنہ سے وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے بلکہ افضل ترین ہے، مانگنا چاہیے۔ اے اللہ تو رحیم ہے رحم کر، اے اللہ تو تواب ہے توبہ قبول کر، ایسا۔ دوسرا وسیلہ مانگ سکتا ہے بندہ اپنے اعمال کا، جس اعمال کو اس کے اندر یہ چیز اسے پائی جاتی ہے کہ یہ میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو آپ مصیبت میں یا کوئی بھی وقت میں آپ کو کیا ہے اپنے نیک اعمال یاد ہوں اور سمجھتے ہوں کہ آپ نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے تو اس سے وسیلہ پکڑ سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسا کہ کیا ہے بخاری و مسلم میں روایت آئی، یہ بڑی لمبی روایت ہے لیکن میں مختصر کر کے پیش کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ تینوں شخص ایک کام سے باہر نکلے، اچانک یہ ہوا کہ بادل گھرا، زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا پناہ لینے کے لیے تو انہیں پہاڑ میں ایک غار نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو جی بارش رکنے تک ہم اس غار پہ پناہ لیتے ہیں۔ تو وہ تینوں کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تھوڑی دیر نہیں گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچانک ہوا چلی اور ہوا سے اوپر سے پہاڑ کے اوپر سے ایک اور پتھر کیا ہے ڈھلتا ہوا نیچے آیا، گرتا ہوا آیا اور سیدھے اس غار کے منہ پر ایسا فٹ بیٹھ گیا جیسے تمہارا کوئی بوٹل کے اوپر ڈھکنا فٹ بیٹھتا ہے، تاکہ بالکل فٹ، نہ ہوا نہ روشنی، کچھ بھی نہیں آ رہی۔ اب انہوں نے تینوں نے اندر سے زور لگا کہ اس کو باہر کرنا چاہا، ڈھکیلنا چاہا، لیکن پہاڑ اتنا مضبوط ترین تھا اور وہ پتھر اتنا مضبوط ترین تھا، کوئی ٹھس سے مس نہ ہوا۔ تو تینوں نے کہا کہ بھائی اب تو موت ہی، ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں، ہم کتنی دیر ہوا اور پانی کے بغیر اور سانس کے بغیر رہ سکیں گے، ہم تو مر جائیں گے۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ اب اس وقت کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو ہماری دعائیں ہمیں بچا سکتی ہیں، اللہ چاہے تو ہمیں بچا سکتا ہے، تو چلو ہم دعا کرتے ہیں۔ تو پہلا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے پاس ایک مزدوری کرنے والا مزدور تھا، اس نے وہ پوری ایمانداری سے مزدوری کی، لیکن جب مزدوری کا پیسہ تنخواہ دینے کا وقت آیا تو وہ بغیر مجھے بولے چلا گیا، مزدوری نہیں لی، اور میں اس کا انتظار کرتا رہا کہ وہ آئے گا مزدوری لے گا، لیکن بہت مدت ہو گئی وہ نہیں آیا۔ تو میں نے اس مزدوری کے پیسے سے ایک بکرا بکری خرید لی اور اس کو کیا ہے چرانے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو مدت ہو گئی، وہ ایک بکرا بکری سے، ایک جوڑے سے بہت سے بکرا بکری اور ایک بہت بڑا کیا ہے یہ بن گیا، بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ پھر اس کے بعد ایک مدت بعد وہ بندہ آیا اور اس نے کہا کہ اے شخص، اللہ سے ڈر، میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں اس وقت بغیر بتائے چلا گیا، لیکن آج میں اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں، میری مزدوری مجھے دے دے، اللہ سے ڈر۔ تو میں نے تیرے سے ڈرتے ہوئے کہا کہ تیری مزدوری وہ سامنے دیکھو، جتنی بکریوں کا ریوڑ ہے وہ سب تیری مزدوری ہے، لے جا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ، مجھ سے مذاق نہ کر، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، اس کی چھوٹی سی تنخواہ اور کہاں یہ بکریوں کا ریوڑ اتنا بڑا۔ تو اس نے کہا کہ اے شخص مذاق نہ کر، میری مزدوری مجھے دے دے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تیری ہی مزدوری ہے، تیرے ہی مزدوری کے پیسے سے میں نے خریدا جو اتنا بڑا غلہ بن گیا ہے، اتنا بڑا ریوڑ بن گیا ہے، جائے سب کچھ تو لے جا، تیرے لیے میں دے دیتا ہوں۔ تو وہ خوشی سے پھولانا سمایا اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہ سب کے سب ریوڑ لے گیا، اور میں صرف یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کیا۔ دیکھو مزدور کو مزدوری دینا کتنی بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مزدوری تو کروا لیتے ہیں لیکن پیسہ دینے پہ کھچمتا نہیں کرتے، آ جاؤ کل آؤ کل آؤ آ جاؤ، یعنی کچھ پیسہ دبا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، بہت بڑا ظلم ہے۔ کل ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، اور مزدور کی مزدوری نہ ملنے پر اللہ خود پوچھے گا۔ جب اللہ کسی سے پوچھنے لگے تو وہ بچے گا پھر۔ تو مزدور کی مزدوریوں کا خیال رکھو، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مزدوری کر کے پسینہ ابھی نہ سوکھا ہو، اس سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو اس کو۔ آج ہمارا حال کیا ہے، مزدوری تو لے لیتے ہیں، مہینوں پھر آتے ہیں اس کی مزدوری دینے کے لیے، آ جاؤ کل آؤ، اب نہیں ہے تب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور وقت پہ سیلری دے دینا یا وقت سے پہلے دے دینا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے، اس سے تمہاری تجارت کو اللہ بہت حد تک کھول دیتا ہے۔ ہاں، اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتے ہو، بڑے بزنس مین بننا چاہتے ہو، اللہ کی قسم یاد رکھو، ایک نسخہ کبھی نہ بھولنا، مزدور کو مزدوری وقت سے پہلے دے دیا کرو، 30 تاریخ کو دے دیا کرو، ایک کو نہیں، 30 کو دے دیا کرو، پھر دیکھو تمہارا بزنس کیسا بڑھتا ہے، پھر کیسی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ اے اللہ میں نے کیا کیا، وہ پورا کا پورا ریوڑ دے دیا، یہ کام میں نے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، اے اللہ اگر تو نے یہ کام قبول کر لیا میرے سے تو اس مصیبت سے نجات دے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جیسے ہی اس نے ہاتھ نیچے کیے، دعا ختم کی، خود بخود وہ چٹان جو فٹ بیٹھ گئی تھی تھوڑی سی کھل گئی، جس سے ہوا اور روشنی آنے لگی۔ اب ان کے جان میں جان آئی لیکن نکل نہیں سکتے تھے، صرف تھوڑی سی ہوا آنے لگی۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اے اللہ میں ایک لڑکی سے ایسا ہی پیار کرتا تھا جیسا دنیا کے لوگ کرتے ہیں، اور اس سے مجھے شدید محبت تھی، اور میں اس کو زنا کی طرف بلاتا تھا لیکن وہ کبھی میری بات نہیں مانی۔ ایک دن مجبور ہو کے میرے پاس آئی اور کہا کہ بہت تنگی ہے، مجھے کچھ دینار کی ضرورت ہے، کچھ درہم کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ تجھے کتنی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اتنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جتنی چاہیے اتنی میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا کام کر دینا، میں جو زنا کے لیے بلا رہا ہوں وہ کام تو کر دینا۔ تو وہ بالکل تنگ تھی، پیسے کی ضرورت مند تھی، اس نے کیا کیا، پیسے کی وجہ سے یہ بات مان لی اور کہا کہ ہاں میں رات آؤں گی، اب مجھے وہ پیسہ دے دو۔ تو میں نے کیا ہے وہ پیسہ اس کے حوالے کر دیا، اور رات آئی، جب وہ میرے کمرے میں آئی اور وہ اور میں تنہا ہوئے تو وہ کانپنے لگی۔ میں نے کہا کیا میں نے تجھ پر زبردستی کی؟ کیوں کانپ رہی ہے؟ تو راضی اور میں راضی ہوں، تو نے پیسہ پوچھا میں نے پیسہ دیا، پیسے پر تو راضی ہوئی، اس پہ آئی ہے، لیکن اب تو کانپ کیوں رہی ہے؟ کہا کہ اے شخص اللہ سے ڈر، میں زانی نہیں ہوں اور میں پیشہ ور زانیہ رنڈی بھی نہیں ہوں، میں اچھے خاندان کی ہوں، مجھے پیسے نے اس حالت پہ پہنچایا ہے، ورنہ تو میں اللہ سے اب بھی ڈر رہی ہوں یہ کام کرنے سے۔ یاد رکھو مسلمانوں، غریبوں کی اگر لاج نہ رکھی جائے تو یاد رکھو وہ پیشہ ور رنڈیاں بن جاتی ہیں۔ مالدار زکوٰۃ نکالنا نہ چھوڑ دیں، مالدار اپنی مالوں سے خیرات نہ دینا بند کر دیں تو یاد رکھو غریبوں کی لڑکیاں رنڈیاں بن جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آج کئی لوگ رنڈیوں میں ایسے ہوں گے جن کو صرف دنیا داری اور مال اور فقر و فاقے نے اس دروازے تک پہنچایا، ورنہ وہ ان کی اپنی شوق نہیں ہے۔ ہم نہیں دیکھتے غریبوں کے حالات کیا ہوتے۔ یہی حالت تھی اس بچی کی بھی اس وقت کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اے شخص اللہ سے ڈر، یہ کام میں کبھی نہیں کرنا چاہتی، اور میں پیشہ ور رنڈی نہیں ہوں، میں پیشہ ور یہ کام کرنے والی نہیں ہوں، مجھے فقر نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس وقت اچانک اس کے اوپر جو غلبہ طاری ہوا، خوف طاری ہوا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے واپس اس کا پیسہ بھی نہیں لیا اور اس سے وہ کام بھی نہیں کیا، میں نے کہا کہ جا تو آزاد ہے، چھوڑ دیا، اور وہ تیرے سے ڈر کے میں نے زنا کا کیا ہے ارتکاب بھی نہیں کیا اور واپس وہ قرضہ بھی نہیں لیا۔ اے اللہ یہ کام صرف میں نے تیرے لیے کیا، اگر یہ تیرے لیے کیا ہے اور تو نے قبول کیا ہے تو اے اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے ہی کیا ہے وہ دعا ختم کی، وہ تھوڑی سی چٹان اور ہٹ گئی، جس سے اچھی طرح اور بھی ہوا اور روشنی آنے لگی، لیکن نکلنے کا ابھی راستہ نہیں تھا، اتنا زیادہ نہیں ہٹی تھی۔ اب تیسرے نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا کہ اے اللہ تجھ کو معلوم ہے میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں اور میں ان بوڑھے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے بکریوں کو روز صبح لے جاتا ہوں اور شام لے آتا ہوں، تو میں ایک مرتبہ اپنے بکریوں کو چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، یہاں تک کہ جب میں واپس آیا تو بہت شام ہو چکی تھی، اور شام ہوتے ہوتے میرے ماں باپ جو بوڑھے تھے، کمزور تھے، وہ دراصل نیند کی آغوش میں چلے گئے تھے، سو گئے تھے۔ لیکن میرا ہمیشہ سے سلوک یہ رہا تھا کہ جب بھی میں واپس لوٹتا سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکالتا، میں اور میرے بیوی بچوں کو دینے سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دیتا، جب تک ماں باپ نہیں پی لیتے تب تک میں اور میرے بیوی بچوں کو نہیں دیتا، یہ میرا اصول تھا۔ اور جب میں رات کو دیر سے پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں بکریوں سے دودھ نتھارا اور لے جا کے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ دل چاہتا تھا کہ اٹھاؤں اور ان کو پلا دوں اور میرے بچوں کو بھی پلاؤں،
لیکن اندر سے دل کہتا تھا کہ نہیں، ماں باپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، ابھی وہ نیند کے آغوش میں گئے ہیں، انہیں تکلیف نہیں دینا چاہیے، ان کو جگانا نہیں چاہیے۔ اور ادھر میرے بچے میرے پاؤں سے لپٹ کے بھوک سے رو رہے تھے کہ ابا جان ہمیں کچھ دودھ دے دو، لیکن مجھے گوارا نہ تھا کہ میرے ماں باپ پینے سے پہلے میں بچوں کو دے دوں۔ تو اے اللہ، میں رات بھر وہ دودھ کا پیالہ لیے سراہانے کھڑا رہا کہ وہ کب اٹھیں گے، کب اٹھیں گے، کب اٹھیں گے۔ جب انہوں نے کیا ہے صبح سویرے اٹھا تو میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، یہ خالص تیرے لیے میں نے کیا، اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس فتنے سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے کیا دعا ختم کی، چٹان اپنے آپ پوری ہٹ گئی اور وہ تینوں لوگ باہر آ گئے۔ ماں باپ کی خدمت یاد رکھو کتنی اونچی چیز ہے، کتنی اونچی چیز ہے۔ آج ماں باپ کو کیا کام والیوں اور نوکروں کی طرح سلوک کرتا ہے بندہ۔ ماں باپ کی عظمت جو نہیں کرتا وہ صحیح ایک مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ ماں باپ کی عظمت بہت اونچی چیز ہے۔ جس نے اس کو پا لیا، جس نے نہیں جانا یاد رکھو اس نے سب سے بڑی نعمت کھو دی۔ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں کہا کہ میرے کندھے جھکا کے تم میرے سامنے نماز میں کھڑے ہو، لیکن ماں باپ کے لیے کہا ہاں اپنے کندھے دکھا کے رکھو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے نہ کھڑے رہو، ماں باپ کے سامنے کندھے جھکا کے کھڑے رہو۔ وہ کچھ بھی کہیں اف لکما، اف بھی نہ کہو، جھڑکنا گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، اف نہ کہو۔ مفسرین کہتے ہیں اف سے بھی کم تر کوئی زبان میں لفظ ہوتا تو اللہ وہ بھی استعمال کر کے کہتا یہ بھی نہ کہو ماں باپ کو۔ ہاں، ماں باپ کا یہ درجہ ہے اتنا بلند، اسی لیے اس بندے نے کیا رات بھر کھڑا رہا ماں باپ کو دودھ پلانے کے لیے، اپنے بچوں کو نہیں دیا، اور جب ماں باپ نے پی لیا تو پھر اس کے بعد بچوں کو دیا۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، جیسے ہی وسیلہ لے کے انہوں نے کہا کہ اللہ یہ دعا میں اس وسیلے سے کرتا ہوں، تو اللہ نے دعا قبول کی اور فوری طور پر اس چٹان سے نجات دی۔ تو اعمال صالحہ اپنے جن پر تمہارا اعتبار ہے کہ یہ چیز میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اس سے وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ کے ناموں سے وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں، دوسرا اپنے نیک اعمال سے وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ تیسرا وسیلہ جو زندہ لوگ ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان سے دعا کروائی جا سکتی ہے، تو یہ وسیلہ بالکل جائز ہے۔ جو چلے گئے دنیا چھوڑ کر ان سے نہیں، غائبانہ نہیں، خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو موجود ہیں ان سے وسیلہ لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ سب سے بڑی دلیل اس کی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائی جاتی تھیں۔ جیسے ایک مرتبہ اللہ کے رسول منبر پہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول فاقے پڑ چکے ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں اور سوکھی زمین ہو چکی ہے، بارش دور دور تک نہیں ہے، قحط پڑا ہوا ہے، آپ دعا کیجئے اللہ کے رسول کہ اللہ بارش برسا دے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم جمعہ کے لیے مسجد میں اندر داخل ہوئے تو ابر کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جمعہ ختم کر کے ہم نکلے تو ایسی بارش ہوئی کہ مدینے کی گلیاں جل تھل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ بارش چلتی رہی ایک ہفتے تک۔ اگلے جمعہ وہی صاحب پھر خطبے میں کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول بارش کی وجہ سے کیا ہے، مکانات تباہ ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی انگلی یوں اٹھا کے، اپنی عصا یوں اٹھا کے کہا اللہم لا علینا حوا علینا، اللہم لا علینا حوا علینا، اے اللہ ہم پر نہ برسا، ہمارے اطراف برسا، ہم پر نہ برسا، ہمارے اطراف برسا۔ تو صحابہ کہتے ہیں جیسے انگلی اٹھی ویسے ہی ابر چھٹ گیا، اور اطراف و اکناف میں کہاں ضرورت تھی بارش وہاں برس رہی تھی، کہاں ضرورت نہیں تھی وہاں بارش رک گئی تھی۔ تو جب تک اللہ کے رسول تھے وسیلہ خود اللہ کے رسول سے کروایا کرتے تھے۔ آج بھی کوئی نیک صالح ہے تو آپ کروا سکتے ہیں، جو ہم بھی کہتے ہیں نا کئی لوگوں کو، مولوی صاحب آپ دعا کیجئے، یہ وسیلہ ہی تو ہے۔ ہاں، ہم نیک بھائیوں کو بھی کہتے ہیں نا، مسلمان بھائیوں کو بھی کہتے ہیں نا کہ آپ دعا کیجئے میرے لیے، یہ بھی وسیلہ ہی ہے، یہ جائز ہے، زندہ ہے، اس وقت تک جانے کے بعد رہے، زندوں سے آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کیجئے۔
اور یہ دلیل کہ کیا ہے جانے کے بعد اس دنیا سے وسیلہ نہیں مانگ سکتے، خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ ہاں، آپ دلائل پوچھنے کا پورا حق رکھتے ہیں، بغیر دلیل کے ہم کسی کی بات یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بول کے نہیں مان سکتے۔ اس کی دلیل بخاری کی وہ روایت ہے جو سب سے اہم ترین ہے، جو حضرت عمر کے دور مبارک میں سب سے زبردست قحط پڑا۔ ایسا قحط پڑا کہ کہا جاتا ہے کہ خود امیر المومنین نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ جب تک عوام کو رزق نہ ملے میرے اوپر کیا ہے ایک روٹی کھانا بھی کیا ہے مجھے زیب نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ اتنے دبلے پتلے ہو گئے تھے کہ صحابہ آ کے سب ریکویسٹ کرنے لگے کہ حضرت عمر سے کہ آپ ایسا کریں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے، آپ کو موت واقع ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ کھائیے۔ یہ حالت ہو گئی تھی۔ تو ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلوایا۔ اس وقت حضرت عباس موجود تھے زندہ، اور ان کو بلا کے کیا کیا، دعا کروائی بارش کے لیے۔ اور اس وقت جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ تھے کہ حضرت عمر ابن الخطاب خلیفۃ المسلمین کہنے لگے اے اللہ جب تک تیرا رسول ہمارے درمیان موجود تھا تو ہم تیرے رسول سے دعا کروا لیا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان تیرا رسول نہیں ہے لیکن تیرے رسول کے محبوب چچا حضرت عباس ہیں، ہم ان سے دعا کرواتے ہیں کہ اے اللہ ان کی دعا کے ذریعے ہمیں بارش برسا۔ تو اس کے بعد حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کیجئے، تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکلے، پھر ابر اتنا گرا اور ایسی بارش ہوئی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا کا پورا قحط ٹل گیا۔ تو اب صاف معلوم ہو رہا ہے کہ صاف یہاں پر حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول ہمارے درمیان تھے ہم اللہ کے رسول سے کروا لیا کرتے تھے، لیکن آج نہیں ہیں۔ حالانکہ مدینہ بالکل اندر ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبر شریف وہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ اس قبر کے وسیلے سے ہمیں دے دے، بلکہ کہا کہ ابن عباس سے کہ باپ کو بلاؤ، اور عباس سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، آپ دعا کرو، آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش برسائے گا۔ تو معلوم ہو گیا تین چیزیں، اسماء الحسنہ سے وسیلہ، فضیلت والا عمل ہے۔ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھو جیسے اسم اللہ کے ملتے جلتے ہیں تمہارے مقاصد سے، ان اسموں سے مانگا کرو۔ ہاں، جیسے اللہ اب رحم کی ضرورت ہے، اللہ تو رحیم ہے، اب رزق کی ضرورت ہے، اللہ تو رزاق ہے، توبے کی ضرورت گناہ کر کے پلٹیں، اللہ تو تواب ہے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ ہاں، تو یہ بہت اعلیٰ نمونہ ہے جس سے اللہ کہتا ہے کہ میں قبول کروں گا، یہ قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک اللہ، دوسرا کیا ہے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے، تیسرا کیا ہے نیک لوگ جو زندہ موجود ہیں ان کے وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا نہیں ہے جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتا ہو۔ جتنے بقیہ وسیلے ہیں سب کے سب حرام ناجائز وسیلے ہیں۔ اور اس میں ایک بیوٹی یہ ہے اللہ کے ناموں کی جو قوت ہے اصل میں ہم جانتے ہی نہیں، بہت بڑی ہے۔ ہم نے یہ جائز وسیلہ اپنی دعاؤں میں بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ ہم ان کے طفیل، ان کے طفیل، ان کے جوتی کے طفیل، ان کے جوتی کے طفیل تو کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیلے اور ان کے ناموں سے نہیں کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے امت کو گمراہ کرنے کے لیے بلکہ دھوکہ دینے کے لیے اسم اعظم کا وسیلہ نام کا ایک نیا شروع کر رکھا ہے۔ ہمارے پاس اسم اعظم ہے جی، ہم اس سے کیا کروائیں گے، تمہارے مسائل حل کروائیں گے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے، پہلے ہمارے واسطے ہمارا پیٹ پوجا کرو، ہم کو اتنا دو، پھر اس کے بعد ہم کریں گے۔ تو یاد رکھیے یہ بالکل جھوٹی بات۔ اسم اعظم واقعتاً ہے، لیکن اسم اعظم کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے خود سکھا دیا۔ ہاں، ایک صحابی آئے، ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے کچھ یوں دعا مانگی، اللہم انی اسألک، بڑی پیاری دعا، یاد کر لینا چاہیے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جتنے پریشانیاں ہیں نا، جن کو وسیلے کی ضرورت ہے نا، یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لو، اس دعا سے مانگو، اللہ کی قسم اللہ کے رسول شہادت دیتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور تمہاری دعا قبول ہوگی۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، انک انت اللہ، اس واسطے مانگتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے۔ ایسا کبھی مانگا تم نے؟ اعظم اللہ ہی ہے، کوئی اور اسم نہیں ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم خود اللہ کا نام ہی اسم اعظم ہے اصل میں۔ تو انہوں نے یہ کہا اللہم انی اسألک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں،
انک انت اللہ لا الہ الا انت، اس واسطے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ الحی القیوم، تو زندہ ہے۔ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی کیا ہے مثیل نہیں ہے، تیرا بیٹا بھی نہیں ہے، تیری بیوی بھی نہیں ہے، تیرا باپ بھی نہیں ہے، تو اکیلا ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ دعا سن رہے تھے، جب انہوں نے دعا ختم کی تو کہا کہ تم آؤ۔ وہ صحابی آئے تو کہا کہ تم نے کیا دعا کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول یوں کی، اور تمہیں یہ دعا کے الفاظ تمہیں نے کہے تھے کہ اللہم انی اسألک انک انت اللہ لا الہ الا انت؟ کہا کہ ہاں میں نے کی۔ تو کہا کہ خوش ہو جاؤ، تم نے اسم اعظم سے دعا مانگی ہے، جو کوئی اسم اعظم سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اسم اعظم کوئی کیا ہے، جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیروں کے پاس نہیں ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ کا اسم ہے یا حی القیوم ہے۔ علماء مفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو ناموں میں سے کوئی ایک ضرور اسم اعظم ہے، ایک یا تو اللہ کا نام ہے یا تو حی القیوم ہے، جیسا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں اسم اعظم آیا ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، سورہ طٰہٰ میں اسم اعظم آیا ہے۔ تو آپ کو جب دعا کرنا ہے تو بس یہ کہنا ہے کہ اے اللہ انی اسألک انک انت اللہ لا الہ الا انت الحی القیوم الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ جو دعا چاہیں کریں، اللہ کی قسم اللہ کے رسول شہادت دے رہے ہیں کہ یہ دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، یہ دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا اسم اعظم سے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو قرآن میں مذکور ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ایک سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، لمبا چوڑا ہے، لیکن میں کیا کروں گا، جہاں ہمیں سبق ہے اس مضمون کے تحت صرف اتنا بتاؤں گا۔ بھائی ٹائم ہو تو بتا دینا، مغرب کا ٹائم ہو تو بتا دینا، 1 گھنٹہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک وقت جب حضرت سلیمان عرش، ان کا جو تخت تھا اس پہ اڑ کے، وہ ہوا میں اڑتے تھے، اللہ نے کیا ہے ہوا بھی ان کے لیے مسخر کیا تھا، وہ حکم دیتے تھے تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، ہاں، اور وہ حکم دیتے تھے چرند و پرند تو چرند و پرند حاضر ہوتے تھے، جنات بھی انڈر میں تھے ان کے، ہاں، وہ سب اللہ نے دیا تھا ان کو خود قوت۔ وہ تو ہوا میں اڑ کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ اوپر جو سایہ کر رہے تھے پرندے، اپنے پروں سے سایہ کر رہے تھے، تو اس میں ایک پرندہ غائب تھا، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پرندہ کہاں غائب ہو گیا مجھے بولے بغیر، اور اس کا نام تھا ہدہد۔ یہ پورا واقعہ سورہ نمل میں آیا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ دیکھیے کتنا بڑا پاور چل رہا تھا پرندوں پر بھی حضرت سلیمان کا، اس آیت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، جبکہ میرا حکم تھا کہ ہدہد بھی کیا ہے یہاں سایہ کرے میرا، لیکن نہیں دیکھ رہا ہوں میں، وہ حقیقتاً غائب ہے۔ ام کان من الغائبین، اور غائب ہوا ہے تو میرے سے کہے بغیر کیوں گیا؟ تو کہتے ہیں کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اب وہ آئے گا تو اسے زبردست سخت ترین سزا دوں گا میں، نہیں أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ اسے ذبح کر دوں گا یا تو اسے سخت ترین عذاب دوں گا، بغیر پوچھے بغیر غائب ہو گیا میرے سے، یا نہیں تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا نہیں تو اس کو صحیح خبر دینی پڑے گی، صحیح ایکسکیوز کرنا پڑے گا کہ کیوں غائب ہوا۔ ابھی یہ کہہ کے ختم نہیں ہوا تو اللہ کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر نہیں گزری ہدہد آ گیا، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّقُوا عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ یا رب، توحید کو ہدہد بھی کتنا جانتا ہے، دیکھو، ہاں، ہم چرند پرند سے بھی کیا گئے گزرے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں کہاں جا کے آیا ہوں پتہ ہے تمہیں؟ سلیمان علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میں کہاں جا کے آیا ہوں پتہ ہے تمہیں؟ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہاں میں جا کے آیا ہوں، اس سے معلوم ہے انبیاء کو خبر غیب کی نہیں ہوتی، ہاں،
میں کہاں جا گیا ہوں تمہیں نہیں معلوم ہے؟ فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین، ایک ملکہ سبا کی خبر لے کے آیا ہوں، بہت بڑی خبر، اور اس بڑی خبر کی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو عجیب ترین بات یہ ہے کہ وہاں ان لوگوں کی بادشاہ عورت ہے۔ ہدہد کو بھی معلوم ہے جہاں بادشاہ عورت ہوتی وہاں غارت گری ہوتی۔ اس نے کہا پہلا مسئلہ یہ ہے میرا کہ میں عجیب بات دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ عجیب بات کیا ہے؟ وہاں عورت بادشاہ ہے۔ ہاں، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، اور وہ عورت کے پاس ہر چیز دنیا کی، بہت بڑی مالدار لگتی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب بات جو دیکھی، ایک اس کے پاس ایسا تخت ہے، ایسا عرش ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بڑی بات یہ جو آپ کو بھی علم نہیں ہے وہ یہ کہ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کر رہے ہیں۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اس شرک کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ دیکھو ہدہد بول رہا ہے، اسے بھی معلوم تھا شرک کرنے والا برا سمجھ کے شرک نہیں کرتا، اچھا سمجھ کے ہی کرتا۔ ہاں، کیوں کرتا اچھا سمجھ کے؟ شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا، ارے ولی ہی جی، بزرگ ہی، اچھا ہے، جاؤ جا کے شکر چاٹو، پاس ہو جائیں گے۔ وہیں جاؤ شکر چاٹنے سے کیا ہوگا؟ مٹی جاگو، ابھی تیرے کیا ہے اندر پیٹ میں خراب ہوں گے، کینسر گینسر آئیں گا۔ پاس ہونا تقدیر میں ہے تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ ہاں، تو یہاں کے بعض لوگ بولتے مولوی صاحب اگر ویسا نہیں تو وہاں جاتے ہی ہمارا کام کیسے بنا؟ ارے بے خوف، جو مندر کو جاتے ہیں ان کے کام نہیں بنتے؟ ہاں، ابھی ایک مسئلہ کسی کو پریشان کیے ہوئے تھا، اب اس نے کیا کیا؟ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مندر گیا اور چڑھایا، جھکا اور کہا کہ مجھے کیا ہے، میری بزنس میں بہت ترقی ہونا۔ وہ آ کے کہہ کے آیا، ویسے ہی بزنس میں ترقی ہو گئی، بہت بڑا بزنس مین بن گیا۔ اب وہ بول رہا ہے میں جیسے ہی فلاں کیا ہے مندر کے پاس گیا اور بت سے مانگا، بت نے کیا کیا؟ مجھے اتنا نوازا، اب تو میں بہت بڑا پیسے والا ہوں۔ تو آپ کیا بولتے ہیں؟ بت دیا بولتے؟ کیا بولتے آپ؟ اللہ دیا، بھائی نے شرک کیا بولتے نہیں بولتے؟ یہ بات وہاں کی نہیں بولتے؟ ہاں، وہاں جاتے ہی اچھا ہوتا نا، وہاں جاتے ہی اچھا نہیں ہوتا، اللہ جو اچھا کرتا وہ بھی اللہ ہی اچھا کرتا، لیکن شیطان اسے خوبصورت بنا دیتا، وہاں جائے تو اچھا ہوگا سمجھتے۔ اور اللہ بھی کیا کہتا ہے؟ جب مجھے چھوڑ کے تم دوسروں سے گمان کرو گے تو میں بھی کیا ہے ویسے ہی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ان ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر تم کہو گے اللہ تیرے ہی ہے، صرف تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو مجھے اچھا کر سکتا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، تو اللہ کی قسم بغیر دوا کے بھی تم اچھے ہو جاؤ گے، تمہارے توکل پہ ہے وہ۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ بن جائے کہ نہیں اللہ میں خبر پہ جاؤں گا تو اچھا کرے گا، تو اللہ بولتا جا کے مر وہاں پر، وہ بھی میں اچھا ہی کروں، میں ہی کروں گا، لیکن تیرے گمان کے ساتھ چلوں، تیرا گمان جیسے ویسے میں چلوں گا۔ اسی لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توکل پہ کیا ہے، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ خالد بن الولید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دعا کے بارے میں مشہور تھا اور ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اگر یہ 3 بار پڑھ لیا جائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، شام تک، شام میں پڑھ لیا جائے تو صبح تک کوئی نقصان نہیں ہوتا، نبی کا قول ہے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہے، خالد بن الولید کو جنگ میں ایک عیسائی تھا یا کوئی اور تھا دشمنان اسلام میں سے کوئی، اس نے بلایا، کہا کہ تیرے نبی کا قول ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، تو یہ دعا پڑھ لے اور یہ لے زہر کھا لے۔ کہا کہ میرے نبی کے قول پہ مجھے اچھا اطمینان ہے، اور پڑھا اور کھا لیا، کچھ نہیں ہوا۔ اس بات سے جاؤ کھا لو نہ تم لگا، ہمارا ایمان نہیں ہوتا ابھی، اسے ایمان کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ اس درجے ایمان تھا خالد بن الولید کو رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ واقعتاً اللہ کے رسول کے قول پہ میرا ایمان ہے، کچھ نہیں ہوگا مجھے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھا اور کھا لیا، کچھ نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 70,000 وہ لوگ ہیں
جو بغیر حساب کتاب کی جنت پہ جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا, بس اللہ دیکھے گا آپ چاہیے, VIP پروٹوکول, کوئی حساب کتاب ہی نہیں. 70,000 لوگ ہیں بغیر حساب کتاب کی جنت کو جائیں گے. اللہ کے رسول نے یہ کہا, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کام سے گھر کے اندر چلے گئے. اب صحابہ پریشان, ایک صحابی کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ بعضوں نے کہا کہ وہ تو کیا ہوں گے, ابو بکر عمر جیسے لوگ ہوں گے. بعضوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو لگتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام ہی میں پیدا ہوئے, کبھی شرک ہی نہیں کیا. بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے بعد آئیں گے, جو اللہ کو بھی نہیں دیکھے رسول کو بھی نہیں دیکھے, وہ لوگ ہوں گے. غرض جتنی منہ تھی اتنی باتیں تھیں. تو اللہ کے رسول واپس آئے, کہا کہ کیا بات ہو رہی؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو کیا ہے کہا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے, اور کون ہیں وہ لوگ وہ نہیں بتائے, چلے گئے آپ اٹھ کے, ہم انہی کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے. تو اسی اثنا میں ایک صحابی اٹھے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. ہاں, عکاشہ بن محصن, اس صحابی کا نام آیا ہے عکاشہ بن محصن. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بھی انہی میں سے ہو. یا رب, ان کی قسمت دیکھو. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بھی انہی میں سے ہو. یہ دیکھا دیکھی اور ایک صحابی اٹھے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی دعا کیجئے میرے لیے بھی کہ میں بھی چلا جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ تم سے سبقت لے گیا. یہ اللہ کے رسول کی بات کا انداز تھا. یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو, درد ہوگا نا, وہ نہیں تھے تو یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو, درد ہوگا نا, صرف اتنا کہا عکاشہ آگے چلے گئے تم سے. تو دیکھا دیکھی جو عمل کرتے ہیں نا ان کا ثواب کم ہے. جو پہلا بندہ آتا ہے نا بھاگ کے, اس کا مرتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جو پہلا ایمان لایا نا, پہلا سنتے ہی بھاگا نا, اس کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے. جو سب آ گئے کیا بھائی کرنا میں بھی آتا ہوں بولتا نا, اس کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے. تو اس لیے فرمایا کہ سبقک بہا. اچھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے؟ کہا کہ دیکھو ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. یا رب, کیا توحید کی عظمت ہے, اس کو ہم بھول گئے. کہا کہ وہ کون لوگ ہوں گے, ان کی 3 نشانیاں ہیں. 3 چیزیں نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ لا یسترقون, رقیہ نہیں کریں گے. آ جائے نا بڑا ہے نا رقیہ رقیہ رقیہ, وہ الگ رقیہ ہے. قرآن حدیث کا رقیہ الگ ہے, شیطانی رقیہ الگ ہے. یہاں بات جو آ رہی ہے وہ شیطانی ہے. تو فرمایا کہ رقیہ نہیں کریں گے, غیر اللہ کو نہیں پکاریں گے. ہاں, لا یسترقون. دوسرا کیا نہیں کریں گے؟ ولا یتطیرون, بدشگونی نہیں لیں گے. ہاں, یہ نکلا کہتے بلی آڑے آگے کہتے کام برابر نہیں ہوں گا جی آج. یہی یتطیرون ہے. بلی اتنی پاورفل ہوتی تو کائی کو بھاگتی انہیں؟ ہاں, تیرے سر پہ نہیں بیٹھتی. کالا کپڑا آگا کہتے کام نہیں ہوں گا. صبح نکلا بھائی کالی چیز دیکھا, بعض لوگ بولتے تیری صورت دیکھا کام ہی چھوا نہیں با, نہیں بولنا. بدشگونی ہے, بدشگونی نہیں لینا چاہیے. ہاں, اچھا شگون لے سکتے ہیں, یہ شریعت میں جائز ہے. کوئی داخل ہوا بارش شروع, آپ آئے اللہ کی رحمت شروع ہوئی, یہ بول سکتے ہیں. اچھا شگون لے سکتے ہیں, برا شگون نہیں لینا چاہیے. برا شگون شرک تک پہنچا دیتا ہے. الطیرۃ شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدشگونی لینا شرک ہے, شرک کی ایک قسم ہے. تو بدشگونی نہیں لیتے کبھی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بچہ سب پاؤڈر لگائے, میک اپ لگائے, اچھے کپڑے پہنائے, پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کالا ایک دھبا, کیا کہتے نظر لگ جائے گی کہ جی وہ کالے دھبے میں اتنا پاور ہے کہ تو پوری صورت ہی کالی کر لو. ہاں, وہ کیا اتنا رہتی دھبا ہو, تمہیں بھی نکلتے وقت کیا ہے پورا لگا لو کالا. ہاں, اتنا پاور ہے وہ کالے اس کے اندر کا. تو اللہ کا پاور جا کے کالے ٹیکے کو دے دیا تم نے. بعض لوگ کیا کرتے گاڑی میں مالا سی پی, کیا کہتے گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے بچائیں گے, کہتے سی پی کو اتنا پاور ملا تو انہیں کھائی کو سی پی رہتی انہیں. ہاں, جو سی پی ملتی نا بھائی سمندر میں, کیا بولتے ہیں آپ لوگ, ہاں, اسے سمجھتے کہ یہ کیا ہے ہمارے تمام مصائب عالم کو کیا کریں گے, یہ بچا دیں گے. غلط, بلکہ شرک ہے, حرام ہے.
موت و حیات کا مالک اللہ ہے، تمہیں 20 سی بھی بچائے گی. ہاں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اتار کے پھینکنا کرتے، کیا کافور موز نہیں تو ناریل اتار کو پھینک ڈالے گا تو ہاں سیو ہو جاتا. انہیں اتنا بڑا کب سے بن گا انہیں؟ ہاں اسے اتنا پاور ہوتا تو انہیں کہیں کو 12 روپے میں بھی 10 روپے میں بکتا. ہاں اسے بیچتا کہیں کو انہیں بیٹھ لکھو. اب دیکھو نا نارل کو اتنا پاور ہے بولے تو انہیں نارل کہیں کو بیچتا نارل والا، انہیں بڑا آدمی بن جانا سیدھا. انہیں کون لیں گا کہ بول کو 12 روپے کے واسطے کہیں کو بیٹھا رہتا ہے. ہاں بعض لوگ کیا تھے قسمت دیکھتے، قسمت بولو بھائی، ہاتھ دیکھ کو قسمت بولتا کہتے ہو. بعض کو طوطا کو بولتا کہتے قسمت. انہیں آنکھ کو نکال کو جو اٹا دیتا ہے کہ وہ اٹے میں جو قسمت ہے کہ جی اتنا بڑا قسمت والا رہتا تو انہیں گلی گلی کہیں کو پھرتا تمہارے سے 5 روپے لے لے کو. انہیں جو طوطے کو رکھ کو ہاتھ دکھا کو قسمت والا بن جانا نہیں ہونچے، 21 دن میں 5 اسٹار ہوٹل کھول لینا نہیں. کیسے کیسے دھوکے ہیں، سامنے ہے دھوکا، سمجھتے نہیں بھائی. جب یہ طوطے والے کے پاس یہ ہاتھ دے کے قسمت بولنے کے پاس اتنی بڑی اداکاری ہے، اتنی بڑی کلا ہے، تو خود اپنا ہاتھ دیکھ لیتا بھائی کتنا ہے میرے پاس، ہاں 5 کروڑ ہیں، جا کو لے لیں گے وہاں سے، اچھے لے لیتا. سب دھوکے بازیاں ہیں. اور عوام دھوکہ کھاتے اس بات سے جا کے پیسہ بھی دیتے، ایمان بھی بیچتے. ایمان بھی جاتا، پیسہ بھی جاتا، دونوں جاتا. اسی وجہ سے واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس یہ بہت بڑا دست شناس جسے کہتے ہیں نا جی، ہاتھ دیکھ کے بتانے والا، بہت بڑا نامور تھا. تو بادشاہ نے بلایا، بولا کہ میری قسمت دیکھ. تو پیسہ اینٹنا تھا اچھا خاصا. بادشاہ کو بغور دیکھا، بہت دیکھا، بہت دیکھا. پھر بولا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو بولو، بات بڑی خطرناک ہے. اب بادشاہ ڈر گیا، کہا کہ جان کی امان ہے، میں نہیں ماروں گا، جو بھی ہے بول دے مجھے ابھی. اس نے کہا کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو صرف 2 مہینے کی مہلت ہے، 2 مہینے میں موت آنے والی ہے آپ کی. ابھی اچھا کھاتا پیتا کیا ہو گیا، مریض بن گیا. اب اس کا وزیر جو تھا نا وہ بڑا بہترین ذہین فطین تھا. وہ 2 دن بعد ملاقات کرنے آیا تو بادشاہ سلامت دبلے پتلے جانے کی کنڈیشن میں ہے. نے پوچھا کہ بادشاہ کیا ہو گیا تم، اچھے کھاتے پیتے تھے، بہترین تھے آپ، آج حالت کیا بنا رکھی ہے تم نے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ بڑا جو سب سے بڑا دشنات ہے جس کے پاس بہت بڑے لوگ آتے ہیں، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری عمر اب 2 ہی مہینے ہیں، میں مر جاؤں. یہ سن کے میری حالت. اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب کام کرتے. وہ کتنا سچا ہے، کتنا پکا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس کو بلائیے میرے سامنے. اس نے کہا کہ اچھی بات ہے. پھر بلایا گیا، وہ آ گیا. اب اس نے پوچھا کہ تم نے بادشاہ کی تو کہہ دی، لیکن ذرا اپنا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ کہ تمہاری قسمت، تمہاری زندگی کتنی لمبی ہے. اب وہ پریشان ہو گیا. بولے تو کیا بولے، اپنا معاملہ تھا ویسے بھی، اور بادشاہ کا حکم تھا. اب اس نے کہہ دیا کہ وزیر جو بولتا ہے وہ کرو. اب جان کے لالے پڑ گئے. اس نے یوں دیکھا، یوں دیکھا، یوں دیکھا. پھر اس کے بعد مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو میرے کم از کم اور اب 25 سال باقی ہیں. اس نے جھٹ تلوار اٹھائی، اڑا دیا گردن. بادشاہ نے پوچھا کیا کیا تو نے؟ کہا کہ میں پہلے ہی ارادہ کر چکا تھا، یہ اگر کہے 25-30 سال لانگ کرے تو ابھی اڑا دوں، اگر کہے کہ ابھی مرنے والا ہوں تو چھوڑ دو. یہ بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. میں پہلے ہی تلوار چھپا کے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو ماروں گا، اور اس کو اپنا ہاتھ دیکھ کے کیا ہے وہ خبر نہیں معلوم ہوئی کہ میں اسے مارنے والا ہوں. جب اپنی خبر نہیں رکھتا ہے تو بادشاہ آپ کی خبر کہاں سے دے گا؟ وہ خود کی خبر نہیں ہے اس کو، تو آپ اس کی باتوں میں آ کے پریشان ہو گئے. تو یہی حال ہے آج کے جتنے بھی کیا ہیں اس طرح کے فال نکالنے والوں کا. یہ حرام ہے، مت کیجیے. اس میں خواتین سن رہی ہیں، میری مائیں بہنیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ سب سے زیادہ جاتی ہیں. ہاں بعد میں ہم کو بھی خراب کرتی ہیں، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے. درگاہوں میں دیکھیے، مشائخوں کے پاس دیکھیے، اور اسی طرح کیا ہے اس طرح کے ایمان اور دنیا کو لوٹنے والوں کے پاس دیکھیے، مرد حضرات کی تعداد نہیں ہوتی، ہاں خواتین کی بہت ہوتی. ان سے ہی چلتا ہے ان کا پورا دھندا. بعد میں اپنی عزت بھی لٹاتی ہے، اپنی عزت بھی لٹاتی ہیں، اور اپنی کیا ہے حیا بھی لٹا دیتی ہیں ان بدبختوں کے پیچھے. اللہ محفوظ رکھے. خود ہمارے سینٹر کے بازو ہوا واقعہ، پیپر میں بھی آیا تھا بعد میں. ایک بہت بڑا مشائخ بیٹھا کرتا تھا میرے بالکل سینٹر کے بالکل بازو میں سے ایک کمپلیکس ہے، وہاں پر اس کا میں بچپن سے دیکھا ہوں اس کو.
عصر کی نماز کا وقت ہو جائے، نماز تو نہیں پڑھتا تھا اور کلین شیو تھا، لیکن تھا اس معاملے میں بہت مشہور کہ اس کے پاس سے اگر چٹھی لے لی جائے تو کام بن جاتا ہے۔ لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے، لائن میں کھڑے ہوتے تھے، اور وہ آتا تو تھا کم از کم کیا 5 کے بعد، لیکن میں دیکھتا تھا کہ 3 کے بعد لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے، بھیڑ لگنا شروع ہو جاتی، اور 5 کے بعد تو کیا ہے وہاں پر جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ پان بیڑا ڈالے ہوئے، کلین شیو ٹوپی رکھے ہوئے، کیا ہے لکھ کے دیتا تھا، بس لکھ کے دے دیا تو کام ختم۔ اور اس میں زیادہ، میں نے اپنے بچپن میں زیادہ تر خواتین آ کے لکھی، پیسہ بھی گیا اور عزت۔ بعد میں مسئلہ یہ ہوا کہ اب کا بالکل اب کا واقعہ ہے اسی کا، جو تقریباً میں 20 سال سے دیکھتا رہا اسے، 1-2 سال بھی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں رمضان سے 1-2-3 مہینے پہلے ہوا یہ کہ اچانک مجھے خبر آئی کہ اسے پیٹرول ڈال کے اسی کے وہ دواخانے میں جو دارالشفا بنا کے کھولا ہوا تھا، ایک عورت نے پیٹرول ڈال کے جلا دیا، اور جلتے جلتے اسے ایمبولینس بھی آئی، سب ہوئی، لیکن بچا نہیں سکے، مر گیا۔ آج اس کی نماز جنازہ ظہر میں ہے۔ مجھے لیٹر، میں نے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ ہمارے مرکز کے پاس والا؟ کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا ہوا کیسے؟ طلباء سے پوچھا میں نے، کہا کہ بات یہ ہوئی کہ ایک نے اپنی کیا ہے پریشانی لے کے اس کے پاس آئی تھی، اور اس نے کہا کہ دراصل یہ چیز جو پریشانی میں تم آئی ہو، اس کا جو ہے بہت بڑی رقم خرچ ہوگی، پہلے رقم لاؤ۔ تو 50,000 1 لاکھ ایسے لے لیا۔ پھر اس کے بعد وہ اور بگڑ گئی، جو اس نے پھکی دی تھی یا کچھ دیا تھا وہ کھا کے اور اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت تم نے تو یہ کر دیا مجھے، پہلے تو کچھ ہنسی صحت تھی وہ بھی چلی گئی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے گھر پہ جادو کیا ہوا ہے، وہاں جب تک میں نہیں آؤں گا تب تک تم اچھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ گھر پہ آئیے، قدم رکھیے آپ کا مبارک قدم۔ اب اس کو کیا معلوم تھا مبارک نہیں شیطانی قدم ہے۔ اندر داخل ہوا، کوئی نہیں تھا، ریپ کیا۔ اور یہ ریپ کر کے پھر کیا ہوا، یہ دن دھاڑے ریپ ہی نہیں ہوا بلکہ کیا روز کا معمول ہو گیا، جب چاہے فون کرتا میں آ رہا ہوں، تو اس کو تیار ہو کے رہنا پڑتا تھا۔ اب وہ عورت کتنے سنبھالتی بھائی، خطرناک ہوگی تو اس سے بڑی خطرناک کوئی نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اب اس نے ظلم سہا، جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اس نے کیا کیا، برقع پہنا، برقع نہیں پہننے والی تھی لیکن برقع پہن لیا، اور شام میں بیٹھتا تھا، اور بیٹھتا ایسے تھا کہ یہ ایسا ایک اسٹول تھا اس کا، وہ اسٹول کیا ہے اس طرح الکٹ پلکٹ مارے کیا کرتا، اسٹول ایسے کھینچ لیتا تھا، میں دیکھتا تھا بچپن میں دیکھا ہوں میں اس کو، ایسے کھینچ لیتا تھا گویا کہ اندر پاؤں پھنس جاتے تھے اس کے بعد اس میں لکھتا تھا اور اس میں پھونکتا تھا۔ تو اس ایسا کھینچ کے وہ کیا ہے دن دھاڑے بالکل، جب وہ شام کا وقت تھا 7-8 بجے کا وقت، تو وہ کھینچ کے لکھ کے دے رہا تھا، اور یہ گورکھا پہنے اندر پیٹرول لے کے پہنچ گئی، اور پیٹرول چھنکا اور اسی کے ساتھ کیا ہے تیلی جلا کے پھینک دی، وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب دراصل یہ جو اندر کھینچا ہوا تھا نا وہ اتنا ٹائٹ تھا، اسے نکال کے وہ اٹھ نہیں پایا، یہاں تک کہ آدھا جل گیا۔ پھر آس پاس کے دکان والوں نے کیا کیا، فون کر کے ایمبولینس کو بلایا، ایمبولینس آئی اور لے گئی، لیکن اس حد تک اتنا جل ہو چکا تھا، وہ جل چکا تھا کہ وہ ہاسپٹل جانے تک بھی دم نہیں رکھ سکا، وہیں توڑ گیا، وہیں مر گیا۔ دوسروں کی خبروں کو لکھنے والا، خود کی خبر نہیں تھی کہ آج 7 بجے اس کو پیٹرول ڈالا جائے گا۔ اور یہ واقعہ میں ہوا میں نہیں، میرا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ کہہ رہا ہوں۔ یہ حالت ہوتی ہے ان کی، بری موت ہوتی ہے ان کی، جو لوگوں کو ٹھگاتے ہیں نا ان کی موت بڑی بری ہوتی ہے، اللہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ لوگوں کو ٹھگاتے ہیں۔ ٹھگانے والے بزنس میں ٹھگائیں تو وہ ٹھگانا اور ہے، لیکن دین پہ نام پہ ٹھگانا ایک اور سنگین ترین جرم ہے۔ تو غرض بات کہاں سے کہاں نکلی معلوم ہے آپ کو، کہاں سے کہاں نکلی؟ نہیں سو گئے؟ 70,000 لوگ جو جائیں گے جنت، ہاں 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہاں آپ نے 2 قسم بتایا، ہاں، ایک تو جو لوگ رکیا نہیں کرتے، ایک تو شکر نہیں کرتے، اور تیسرا ولا یکتؤون، داغ نہیں لگواتے۔ داغ یعنی اس زمانے میں ٹریٹمنٹ ایک داغ کا بھی تھا، آج نہیں ہے وہ، کیونکہ بڑا سخت ترین ٹریٹمنٹ تھا، اس میں لوگ مر جایا بھی کرتے تھے۔ یعنی کبھی خون بہہ نکلتا تھا تو خون کو کھڑانے کے لیے بعد میں ہمارے پاس اینٹی بائیوٹک آ گئے، بہت سی چیزیں آ گئی جس سے ہم خون کو کھڑا لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں علاج میں خون کو کھڑانے کے لیے ایک علاج تو وہ جو طبعی تھا، وہ علاج کیا تھا کہ مکھڑی کا جو جالا ہوتا ہے نا، وہ جالا رکھتے تھے وہاں پر، میں بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوں، پہلے استعمال ہوتا تھا، اب تو کیا ہے پوری پرانی باتیں گئی، اب تو کیا ہے ہم نئے جنریشن میں ہیں، لیکن کیا ہے مکڑی کا جالا بہت اہم ہوتا ہے، مکڑی کا جالا یا اکر حسیر کی جو دھول ہوتی ہے، چٹائی کی جو جلا کے راکھ ہوتی ہے، اس کو رکھا جاتا ہے، اس سے بھی خون کھڑتا ہے۔
تو یہ تو طبعی، لیکن بعض لوگ علاج کے طور پہ کرواتے تھے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی کو کیا ہے پاؤں میں پیپ ہو گیا، پھوڑا ہو گیا بہت بڑا. اب اس زمانے میں تو آپریشن تو کیا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا جیسا ہم آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے. اب ڈاکٹر نے یا حکیم نے کہہ دیا کہ اتنی انگلی کاٹنی ہے. جب انگلی کاٹیں گے تو خون بھی تو بہے گا نا. اب انگلی کاٹنے کے بعد خون کو کھڑائیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے اس زمانے میں ٹریٹمنٹ تھا داغ دینے کا. گرم گرم لوہا گرم کرتے تھے اور وہ گرم گرم لوہا لوگ ان کو پکڑ لیتے تھے مریض کو، اور وہ گرم گرم لوہا کیا کرتے تھے وہاں پر رکھتے تھے، اور وہاں کا گوشت جلتا تھا اور خون کھڑ جاتا تھا. اور اتنا تکلیف دہ علاج تھا کہ لوگ اس میں مر جاتے بہت سے، جن کے پاس زیادہ قوت ہوتی بچ جاتے تھے. لیکن اس علاج کے علاوہ کوئی علاج نہیں تھا خون کھڑانے کا. لیکن اللہ کے رسول کے ناپسند تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں کوئی اچھی شفا نہیں ہے. تو فرمایا کہ ولا یکتون، جو داغ نہیں لگواتے وہ بھی کیا ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت کو جائیں گے. یہ تین کیا کیا نہیں کرتے؟ یسترقون، یتطیرون، یکتون. بدفعلی نہیں کرتے، رقیہ نہیں کرتے اور داغ نہیں لگواتے. چوتھی بات کیا ہے جس کی وجہ سے جائیں گے؟ وعلی ربہم یتوکلون، وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، صرف اللہ، کچھ بھی ہو جائے. حتیٰ کہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ حلال رقیہ بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اللہ تو راضی تو میں راضی. اتنا توحید پر عمل، تو راضی تو میں راضی. ہاں آ رہا ہے ذہن میں ہے، سوچ رہا تھا کہ کوئی نہیں پوچھا. اتنا توکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور خاص کر بخار ہے، تو بخار ایک ایسی بیماری ہے جو تمہارے گناہوں کو دھل دیتی. بخار کھانا اچھا ہے، ہاں، فرمایا کہ بخار ایک ایسی بیماری ہے جو تمہارے گناہوں کو دھل دیتی ہے. تو ایک صحابی کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ ہمیشہ مجھے بخار رہے. یا رب، کیسے لوگ ہیں اور ہم کہاں پہنچ گئے، کتنی ذلت میں پہنچ گئے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسی دعا کیجئے مجھے بخار رہے لیکن عبادتوں سے کوئی چیز مجھے کیا ہے مانے نہ رہے. میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں وضو کروں، سب کروں، لیکن بخار ساتھ میں رہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس صحابی کو ہمیشہ بخار رہتی تھی. اللہ کے رسول نے دعا کر دی، ہمیشہ ان کے لیے کیا ہے کچھ بخار رہتی تھی، ٹیمپریچر کچھ رہتا تھا، لیکن ایسا رہتا تھا جس سے وہ کبھی بستر پہ نہیں پڑے. تمام عبادتیں کرتے رہے خالص اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ صحابہ پہ آتا تھا تو باوجود علاج کے بھی نہیں کرتے، اگر اللہ پر توکل کرتے تو اللہ حل کرتا. کچھ بھی نہیں، صرف توکل. اللہ میرے بارے میں جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، اللہ راضی تو میں بھی راضی. اس رضا پہ رہو. سب سے بڑی عطا ہے، اس سے بڑی عطا کوئی اور چیز نہیں. اللہ جو رکھے جیسا رکھے، اطمینان، کبھی کوئی علاج نہیں، اللہ خود اچھا کر دے گا. لو توکلوا علی لتوکلی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر پرندے جس طرح اللہ پہ توکل کر کے انسان کی طرح اللہ پہ توکل کر کے رہتے ہیں اسی طرح انسان بھی رہیں تو لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ بھی تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے چرند و پرند کو دیتا ہے بغیر کام کیے. توکل اتنا ہونا چاہیے. صبح سویرے خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام واپس بھرے پیٹ گھونسلے کو آتے ہیں. ویسے ہی اگر کوئی بندہ اللہ پر توکل کر لے کہ اللہ دینے والا ہے تو اللہ ضرور اس کو دے گا. ایک پائی کی ضرورت نہیں پیچھے پھرنے کی، اللہ کے کام میں لگو، اللہ تمہیں کھلائے گا. اور ایسے ایسے دروازے رزق کے کھولے گا تمہیں تصور میں بھی نہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر کوئی اس نے توکل کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے. ہاں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے جگہ سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. سود کا کیا ہے، بینک کا جاب آیا،
ادھر تمہارے پاس سخت فاقہ ہے، سخت نوکری کی ضرورت ہے۔ تم نے کہا کہ نہیں جی حرام کاری میں ہم نہیں کریں گے، فاقہ برداشت کر لیں گے، بینک میں نہیں کریں گے نوکری۔ پھر دیکھو تمہاری حالت کیا کرتا ہے اللہ، ڈھیروں پیسے تمہارے قدموں کے نیچے رکھے گا اور تم بھاگو گے۔ لیکن کر کے دیکھو، عمل سے ہے، بات کرنے سے نہیں ہے، یہ عمل کی ہے، تم کر کے دیکھو۔ اللہ کے لیے دنیا کو ٹھکرا کے دیکھو اور کہو کہ اللہ پر مجھے توکل ہے، دے گا۔ میں نے خود سنا ہے، میرے طلباء میں کئی لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی باتیں سن کے ہم نے عمل کیا تو لگا ایسے ہی۔ ایک آسام کا رہنے والا، آسام کا نہیں، میں سمجھتا ہوں بہار کا بندہ مرکز میں آیا کرتا تھا، تو میں نے کہا کہ جاب کی بڑی ٹینشن تھی اس وقت بچے کو، اور آئی ٹی فیلڈ میں تھا، اور آئی ٹی فیلڈ کی جو کچھ بھی کیا ہیں حرام کاریاں ہیں، جو کہ فحاشی ہے، اس پہ میں نے کہا کہ ایسے جاب سے تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ بزنس شروع کرو، اللہ توکل کرو، کیوں حرام کاری میں پڑتا ہوں؟ نئی شفٹ ہے، بازو میں لڑکی کیا ہے آدھا آدھا کپڑا پہنے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، رات اس کے ساتھ گزارنا، یہ بھی کوئی نوکری ہے؟ ہاں یہ بھی کوئی کیا ہے تہذیب ہے؟ تو اللہ کا خیال کر، اللہ ضرور تمہارا خیال کر۔ تو اس بندے نے نوکری چھوڑ دی، پھر اس کے بعد خود کا نیٹ ورکنگ بنایا سسٹم، اور قریب میں مجھے فلائٹ ڈال کے بلایا تھا بہار کو پروگرام کے لیے۔ جب میں گیا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کا ایک بیان جو مجھے بدلا، جو کہ مجھے 20-25 ہزار کی نوکری ملنا مشکل ہوا کرتی تھی، اور سوچتا تھا کہ مجھے 50 ہزار مل جائیں تو کیا کرنا، آج میں تقریباً بڑے بڑے لوگوں کے 5 برانچز کو چلاتا ہوں جن کی تنخواہیں میں دیتا ہوں، اور میری تنخواہ کتنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لاکھوں میں۔ اللہ نے اس کا دروازہ کھول دیا، صرف حرام کاری سے بچنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا میرا جاب۔ مخلوط عورتیں ساتھ میں مل کے کام کرتی ہے، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، بس دل کو لگا، آپ نے کہا کہ تم خود ہو کے کوئی کام کرو، اور میں نے بعد میں خود سیکھا، تو آج اللہ کے فضل سے کیا ہے، مجھے کیا ہے نیٹ ورکنگ کی بڑی بڑی کمپنیاں مجھے بلا رہی ہیں، اور میں خود 5 گروپ کو مینیج کرتا ہوں، اور توقع بہت جلد یہ ہے کہ ملک سعود جو ہے وہاں کا جو بہت بڑا کیا ہے کالج ہے کہ ملک سعود کالج، وہاں کی پوری نیٹ ورکنگ کی ذمہ داری میرے پاس آنے والی ہے، میں اس کا انٹرویو دیا ہوں، اگر وہ ہو جائے تو سمجھیے کہ میری تنخواہ کا کوئی حد نہیں ہوگی۔ آپ دعا کیجئے، مجھے ابھی قریب میں پڑا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ، اللہ پر توکل کرو، حرام کاری سے بچ کے اللہ پر توکل کرو، تمہاری زندگیاں اللہ کھول دے گا، اتنا دے گا تم بس کرو۔ توکل ویسی چیز ہے، اس پر توکل ہے، یہ میں نے خود اپنے آپ پہ بھی دیکھا ہے، یاد رکھیے۔ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں، اور زیادہ دور نہیں، ہاں 2007 2008 وغیرہ میں کیا میں ایک موبائل بزنس رکھتا تھا چھوٹا سا، اور سوچتا تھا کہ کبھی 100 روپئے دن میں کما لوں، 100 روپئے تو بہت بڑی بات ہے۔ میں سوچتا تھا کہ کوئی 3000 مجھے دے دے نوکری پہ رکھ لے تو میں کیا ہے اس کا شکر گزار ہوں گا۔ آج میرا خود کا خرچہ جو میں پورے کیا ہے مرکز اور اسکول کی جو تنخواہیں دیتا ہوں 4.5 لاکھ روپے دیتا ہوں، صرف تنخواہیں۔ 25 سے زائد لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہوں کا خالی کیا ہے 5000، اس کے علاوہ اخراجات ہے سب، اور اللہ کہاں سے دے رہا ہے مجھے ابھی تک نہیں معلوم، لیکن دے رہا ہے، نواز ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ پر توکل کرو، دنیا کھل جائے گی تمہارے لیے۔ یہ میں نے اپنے آپ پہ تجربہ بھی کیا ہے۔ تو غرض کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ بہت بڑی شان والی بات ہے کہ اللہ پر توکل، اللہ کے ناموں پر توکل، اللہ کے صفات پر توکل۔ تو یہ واقعہ اللہ کے ذات اور اسم اعظم کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ آ کے خبر دیا ہدہد نے کہ پاس میں ملک ہے، وہاں پر عورت بادشاہ ہے، ساتھ میں کیا ہے سورج کی پوجا ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان کو اس خبر کی تحقیق بھی کرنی تھی اور دعوت بھی دینی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کام ہے تو تجھے ہی میں پیغمبر بناتا ہوں، تجھے ہی میں کیا ہے پوسٹ پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہوں۔ تو انہوں نے خط لکھا جو قرآن میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے بیوٹی کیا ہے؟ قرآن میں جو خط انہوں نے لکھا نا وہ قرآن میں موجود ہے نا، وہ ایسا ہے کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ انہوں نے لکھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے
جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہاں اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. دیکھو تم کیا ہے، اپنی جو کچھ بھی تکبر ہے، تمہارا جو کچھ بھی حکومت ہے، وہ سب کچھ چھوڑو، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ. میں رسول ہوں اور میری رسالت کو مانو، مسلمان بن کے میرے پاس اطاعت کر لو. صرف ایک لفظ تھا بس، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اب بیوٹی کیسے ہو گئی پتہ ہے؟ کل قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور ایک صورت میں بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ. لیکن کل قرآن میں 114 بسم اللہ ہے. کیسے کیسے اعجاز ہے دیکھیے قرآن کا. توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا، لیکن یہ جو خط والا بسم اللہ تھا نا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ ملا لو تو وہ توبہ کا جو بسم اللہ والا نہیں لکھا گیا نا، یہاں نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آ گیا نا، کل ملا کے بسم اللہ 114 ہو گئے. یہ پورا خط اللہ نے نقل کیا ہے. اچھا یہ خط جب گیا نا، یہ انوکھا طریقہ تھا. حضرت سلیمان نے کہا کہ ہدہد سے جا، جہاں وہ اٹھ کے تخت پہ بیٹھتی ہے نا، جب دربار سجتا ہے تخت پہ بیٹھتی ہے نا، تو دیکھ کے وہاں پر پھینکنا برابر. اب جو وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے تخت پر، تو اس وقت برابر حضرت سلیمان کا خط نیچے پڑا، تو وہ اس انداز کو دیکھ کے ہی پریشان ہو گئی کہ کیا بادشاہ ہے، پرندے کے ذریعے خط بھیجتا ہے. ہاں کوئی سپاہی نہیں آیا، کوئی کیا ہے اس کی فوج نہیں آئی، انوکھا طریقہ ہے. تو خط کھول کے پڑھا تو یہ تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. دیکھو کیا ہے، سرکشی نہ کرو بلکہ وہ مسلمان بن کے اطاعت کر لو. تو انہیں سمجھ لیا کہ یہ تو کیا ہے، عام بادشاہوں کا نہیں ہے معاملہ، کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کوئی پیغمبر ہی ہے شاید. تو اس نے کیا کیا، اپنے سب سے مشورہ کر کے کہا کہ ہاں ہم کو مسلمان ہو جانا چاہیے. تو پہلے ہم کو جا کے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ بادشاہ کون ہے. تو اس نے کہا کہ میں آنا چاہتی ہوں. سلیمان نے کہا آ جاؤ. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس جو عرش تھا بہت بڑا، ہیرے جواہرات کا، جس کے بارے میں خبر دیا تھا ہدہد نے، کہ وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے. حضرت سلیمان یہ چاہتے تھے کہ اس بارے میں اس کو بتا دوں کہ اللہ نے مجھے بہت اکرام کیا ہے اور بہت زیادہ کیا ہے فضل کیا ہے، یہ بھی بتلا دوں. تو چاہتے تھے کہ وہ عرش اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے. اب انہوں نے کیا ہے مجلس سجائی، جس میں کیا تھے، انسان بھی تھے، جن بھی تھے. یہ تو جنوں پر بھی حکومت تھی ان کی، سب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ملکہ سبا کا جو تخت وہاں پر ہے سینکڑوں میل دور، وہ تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پر آ جائے. تو ایک کیا ہے ہیکل قوی ترین جن اٹھا، جس کو خود قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرف قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی حفیظ. کہا کہ ایک جن اٹھ کے، میں بڑا طاقتور ہوں، اتنا پاور ہے مجھے کہ آپ جب مجلس ختم کریں گے نا، مجلس ختم کرنے سے پہلے وہ اس کا تخت اٹھا کے لے آ کے آپ کے پاس رکھ دوں گا. اور میں کیا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ امین بھی ہوں، زبردست بھی ہوں، یعنی اس کے اندر کے ہیرے جواہرات نکالوں گا نہیں، بلکہ جیسا ہے ویسا ہی لا کے رکھ دوں گا. ایک جن بولا عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. یہ جن بولا. کتنا وقفہ لیا وہ، کہ جب آپ اس مجلس کو ختم کریں گے اس سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. گویا کہ آدھے گھنٹے کی مجلس ہوگی یا 1 گھنٹے کی، جو بھی ہے تصور کر. لیکن اللہ کہتا ہے کہ قال الذی اوت العلم علم من الکتاب. ایک دوسرا بندہ تھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، جن نہیں تھا، انسان تھا جس کو کتاب کا علم تھا. اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. کہ اس شخص نے کہا کہ آپ پلک جھپکیں گے نہیں، ایسا مارتے ہیں نا پلک، کہا کہ آپ پلک نہیں جھپکیں گے، اس کے اندر میں لا کے رکھ دیتا ہوں. اور پلک جھپکے نہیں، سامنے تخت تھا. حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ابھی کہہ کے ختم نہیں ہوا، تخت آ گیا. قال هذا من فضل ربی. تکبر میں نہیں پڑے بلکہ کہا کہ یہ رب کا فضل ہے کہ میری رعایا میں ایسے علم والے لوگ بھی. ہاں ہمارے گھر پہ لکھتے ہیں نا بڑے شاندار عمارت بنا کے هذا من فضل ربی. وہ کون سا من فضل ربی؟ سود کو لے کو، مارگیج کو چھوڑ کو،
حرام کاری کر کو لوگوں کے پیسے دبا کو 4 منزلہ عمارت بناتا، بنا کو نیچے کیا لکھتا، ھذا من فضل ربی کہتے کئی کو جی ھذا من فضل ربی ہو گئے، لوگوں کو ظلم کرے، سود لیے، یہ فضل ربی ہے یہ فضل ربی نہیں ہوتا ہے، یہ فضل ربی جو ہے نا، ھذا من فضل ربی، یہ وہی ہے جو حضرت سلیمان نے اس وقت کہا تھا، ھذا من فضل ربی۔ تو اب جو کہتے ہیں یہ واقعہ پورا کیوں کا پتہ ہے، یہ جو علم والا بندہ پلک جھپکتے لے آیا نا تخت کو، جو کہ جن نے کہا کہ آپ نہیں اٹھیں گے اس سے پہلے میں لا کے رکھوں گا، تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم جانتا تھا، وہی اللہ کا اسم جس کے ذریعے اس نے دعا کی، پلک جھپکتے وہاں پر آ گئے۔ یہ ہے اللہ کے ناموں کی عظمت۔ یہ واقعہ میں نے اس واسطے ہی کہا، یہ سب کچھ اللہ کے ناموں کی عظمت کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نام اتنے بلند ہیں کہ آپ اس کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ نماز مغرب، پھر اس کے بعد آخری سیشن ہمارا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔